یہ سردیوں کی ایک یکبستہ اور طویل رات کی بات ہے۔ میں اپنے گرم بستر میں سر ڈھانپے گہری نیند سو رہا تھا کہ کسی نے جھنجھوڑ کر مجھے جگا دیا۔ کون ہے؟ میں نے چیخ کر پوچھا اور اس کے جواب میں ایک بڑا سا ہاتھ میرے سر سے ٹکرایا اور گھپ اندھیرے سے آواز آئی، تھانے والوں نے رانو کو گرفتار کر لیا۔ کیا؟ میں نے لرزتے ہاتھ کو پرے دھکیلنا چاہا۔ کیا ہے؟ اور تاریکی کا بھوت بولا، تھانے والوں نے رانو کو گرفتار کر لیا، اس کا فارسی میں ترجمہ کرو۔ داؤ جی کے بچے، میں نے رونکھے ہو کر کہا، آدھی آدھی رات تنگ کرتے ہیں، دفع ہو جاؤ۔ میں نہیں آپ کے گھر رہتا، میں نہیں پڑھتا۔ تاؤ جی کے بچے، کتے، اور میں رونے لگا۔ داؤ جی نے چمکار کر کہا، اگر پڑھے گا نہیں تو پاس کیسے ہوگا؟ پاس نہیں ہوگا تو بڑا آدمی نہ بن سکے گا، اور پھر لوگ تیرے داؤ کو کیسے جانیں گے؟ اللہ کرے سب مر جائیں، آپ بھی، آپ کو جاننے والے بھی، اور میں بھی، ہاں میں بھی۔ اپنی جواں مرگی پر میں ایسا رویا کہ 2 ہی لمحوں میں گھگھی بن گئی۔ داؤ جی بڑے پیار سے میرے سر پر ہاتھ پھیرے جاتے تھے اور کہہ رہے تھے، بس اب چپ کر، شاباش میرا اچھا بیٹا، اس وقت یہ ترجمہ کر دے، پھر نہیں جگاؤں گا۔ آنسوؤں کا تار ٹوٹتا جا رہا تھا۔ میں نے جل کر کہا، آج حرام زادے رانو کو پکڑ کر لے گئے، کل کسی اور کو پکڑ لیں گے، آپ کا ترجمہ تو… نہیں، انہوں نے بات کاٹ کر کہا، میرا تیرا وعدہ رہا، آج کے بعد رات کو جگا کر کچھ نہ پوچھوں گا۔ شاباش، اب بتا، تھانے والوں نے رانو کو گرفتار کر لیا۔ میں نے روٹ کر کہا، مجھے نہیں آتا۔ فوراً نہیں کہہ دیتا ہے۔ انہوں نے سر سے ہاتھ اٹھا کر کہا، کوشش تو کر۔ نہیں کرتا، میں نے جل کر جواب دیا۔ اس پر وہ ذرا ہنسے اور بولے، کارکنان گزمہ خانہ رانو را توقیف کردند۔ کارکنان گزمہ خانہ، تھانے والے، بھولنا نہیں، نیا لفظ ہے، نئی ترکیب ہے، 10 مرتبہ کہو۔ مجھے پتا تھا کہ یہ بلا ٹلنے والی نہیں، ناچار گزمہ خانہ والوں کا پہاڑا شروع کر دیا۔ جب 10 مرتبہ کہہ چکا تو داؤ جی نے بڑی لجاجت سے کہا، اب سارا فقرہ 5 مرتبہ کہو۔ جب پنجگانہ مصیبت بھی ختم ہوئی تو انہوں نے مجھے آرام سے بستر میں لٹاتے ہوئے اور رضائی اڑھاتے ہوئے کہا، بھولنا نہیں، صبح اٹھتے ہی پوچھوں گا۔ پھر وہ جدھر سے آئے تھے ادھر لوٹ گئے۔ شام کو جب میں ملا جی سے سپارے کا سبق لے کر لوٹتا تو خراسیوں والی گلی سے ہو کر اپنے گھر جایا کرتا۔ اس گلی میں طرح طرح کے لوگ بستے تھے، مگر میں صرف موٹے ماشکی سے واقف تھا، جس کو ہم سب کدو کریلا 2.5 آنے کہتے تھے۔ ماشکی کے گھر کے ساتھ بکریوں کا ایک باڑا تھا، جس کے 3 طرف کچے مکانوں کی دیواریں اور سامنے کے رخ آڑی ترچھی لکڑیوں اور خاردار جھاڑیوں کا اونچا جنگلہ تھا۔ اس کے بعد ایک چوکور میدان آتا، پھر لنگڑے کمہار کی کوٹری، اور اس کے ساتھ گیرو رنگی کھڑکیوں اور پیتل کی کیلوں والے دروازے کا ایک چھوٹا سا پکا مکان۔ اس کے بعد گلی میں ذرا سا خم پیدا ہوتا اور قدرے تنگ ہو جاتی، پھر جوں اس کی لمبائی بڑھتی توں اس کے دونوں بازو بھی ایک دوسرے کے قریب آتے جاتے۔ شاید وہ ہمارے قصبے میں سب سے لمبی گلی تھی اور حد سے زیادہ سنسان۔ اس میں اکیلے چلتے ہوئے مجھے ہمیشہ یوں لگتا تھا جیسے میں بندوق کی نالی میں چلا جا رہا ہوں، اور جوں ہی میں اس کے دہانے سے باہر نکلوں گا زور سے ٹھائیں ہوگا اور میں مر جاؤں گا۔ مگر شام کے وقت کوئی نہ کوئی راہگیر اس گلی میں ضرور مل جاتا اور میری جان بچ جاتی۔ ان آنے جانے والوں میں کبھی کبھار ایک سفید مونچھوں والا لمبا سا آدمی بھی ہوتا، جس کی شکل 12 ماہ والے ملکی سے بہت ملتی تھی۔
سر پر ململ کی بڑی سی پگڑی، ذرا سی خمیدہ کمر پر خاکی رنگ کا ڈھیلا اور لمبا کوٹ، کھدر کا تنگ پائجامہ اور پاؤں میں فلیٹ بوٹ۔ اکثر اس کے ساتھ میری ہی عمر کا ایک لڑکا بھی ہوتا جس نے عین اسی طرح کے کپڑے پہنے ہوتے، اور وہ آدمی سر جھکائے اپنے کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے آہستہ آہستہ اس سے باتیں کیا کرتا۔ جب وہ میرے برابر آتے تو لڑکا میری طرف دیکھتا اور میں اس کی طرف، اور پھر ایک ثانیہ ٹھٹکے بغیر گردنوں کو ذرا ذرا موڑتے اور ہم اپنی اپنی راہ چلے جاتے۔ ایک دن جب میں اور میرا بھائی ٹھٹھیاں کے جوہر سے مچھلیاں پکڑنے کی ناکام کوشش کے بعد قصبے کو واپس آ رہے تھے تو نہر کے پل پر یہی آدمی اپنی پگڑی گود میں ڈالے بیٹھا تھا، اور اس کی سفید چٹیا میلی مرغی کے پر کی طرح اس کے سر سے چپکی ہوئی تھی۔ اس کے قریب سے گزرتے ہوئے میرے بھائی نے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر زور سے کہا، داؤ جی سلام، اور داؤ جی نے سر ہلا کر جواب دیا، جیتے رہو۔ یہ جان کر کہ میرا بھائی اس سے واقف ہے میں بہت خوش ہوا، اور تھوڑی دیر بعد اپنی منحنی آواز میں چلایا، داؤ جی سلام، جیتے رہو جیتے رہو۔ انہوں نے دونوں ہاتھ اوپر اٹھا کر کہا، اور میرے بھائی نے پٹاخ سے مجھے زناٹے کا ایک تھپڑ رسید کر دیا۔ شیخی خورے، کتے، وہ چیخا۔ جب میں نے سلام کر دیا تو تیری کیا ضرورت رہ گئی تھی؟ ہر بات میں اپنی ٹانگ پھنساتا ہے کمینہ۔ بھلا کون ہے وہ؟ داؤ جی، میرے بھائی نے تنک کر پوچھا۔ وہ جو بیٹھے ہیں وہ داؤ جی، میں نے آنسو پی کر کہا۔ بکواس نہ کر، میرا بھائی چڑ گیا اور آنکھیں نکال کر بولا، ہر بات میں میری نقل کرتا ہے، کتا، شیخی خورا۔ پھر میں نہیں بولا اور خاموشی کے ساتھ راہ چلتا رہا۔ دراصل مجھے اس بات کی خوشی تھی کہ داؤ جی سے تعارف ہو گیا، اس کا رنج نہ تھا کہ بھائی نے مجھے تھپڑ کیوں مارا، وہ تو اس کی عادت ہی تھی، بڑا تھا نا، اس لیے ہر بات میں اپنی شیخی بگھارتا تھا۔ تاؤ جی سے الیگ سلیگ تو ہو ہی گئی تھی، اس لیے میں کوشش کر کے گلی سے اس وقت گزرنے لگا جب وہ آ جا رہے ہوں۔ انہیں سلام کر کے بڑا مزہ آتا تھا، اور جواب پا کر اس سے بھی زیادہ۔ وہ جیتے رہو کچھ ایسی محبت سے کہتے کہ زندگی دو چند سی ہو جاتی، اور آدمی زمین سے ذرا اوپر اٹھ کر ہوا میں چلنے لگتا۔ سلام کا یہ سلسلہ کوئی سال بھر یوں ہی چلتا رہا، اور اس اثنا میں مجھے اس قدر معلوم ہو سکا کہ داؤ جی گیرو رنگی کھڑکیوں والے مکان میں رہتے ہیں، اور چھوٹا لڑکا ان کا بیٹا ہے۔ میں نے اپنے بھائی سے ان کے متعلق کچھ اور بھی پوچھنا چاہا، مگر وہ بڑا سخت آدمی تھا اور میری چھوٹی سی چھوٹی بات پر چڑ جاتا تھا۔ میرے ہر سوال کے جواب میں اس کے پاس گھڑے گھڑائے دو فقرے ہوتے تھے، تجھے کیا اور بکواس نہ کر۔ مگر خدا کا شکر ہے کہ میرے تجسس کا یہ سلسلہ زیادہ دیر نہ چلا۔ اسلامیہ پرائمری اسکول سے چوتھی پاس کر کے میں ایم بی ہائی اسکول کی 5ویں جماعت میں داخل ہوا تو داؤ جی کا لڑکا میرا ہم جماعت نکلا۔ اس کی مدد سے اور اپنے بھائی کا احسان اٹھائے بغیر میں یہ جان گیا کہ داؤ جی کھتری تھے اور قصبے کی منصفی میں عرضی نویسی کا کام کرتے تھے۔ لڑکے کا نام امی چند تھا اور وہ جماعت میں سب سے ہوشیار تھا۔ اس کی پگڑی کلاس بھر میں سب سے بڑی تھی اور چہرہ بلی کی طرح چھوٹا۔ چند لڑکے اسے میاؤں کہتے تھے اور باقی نیولا کہہ کر پکارتے تھے، مگر میں داؤ جی کی وجہ سے اس کو اس کے اصلی نام سے ہی پکارتا تھا، اس لیے وہ میرا دوست بن گیا اور ہم نے ایک دوسرے کو نشانیاں دے کر پکے یار بنے رہنے کا وعدہ کر لیا۔ گرمیوں کی چھٹیاں شروع ہونے میں کوئی 1 ہفتہ ہوگا جب میں امی چند کے ساتھ پہلی مرتبہ اس کے گھر گیا۔ وہ گرمیوں کی ایک جھلسا دینے والی دوپہر تھی، لیکن شیخ چلی کی کہانیاں حاصل کرنے کا شوق مجھ پر بھوت بن کر سوار تھا
اور میں بھوک اور دھوپ دونوں سے بے پرواہ ہو کر اسکول سے سیدھا اس کے ساتھ چل دیا۔ امی چند کا گھر چھوٹا سا تھا لیکن بہت ہی صاف ستھرا اور روشن۔ پیتل کی کیلوں والے دروازے کے بعد ذرا سی ڈیوڑھی تھی، آگے مستطیل صحن، سامنے سرخ رنگ کا برآمدہ اور اس کے پیچھے اتنا ہی بڑا ایک کمرہ۔ صحن میں ایک طرف انار کا پیڑ، عقیق کے چند پودے اور دھنیا کی ایک چھوٹی سی کیاری تھی۔ دوسری طرف چوڑی سیڑھیوں کا ایک زینہ جس کی محراب تلے مختصر سی رسوئی تھی۔ گیرو رنگی کھڑکیاں ڈیوڑھی سے ملحقہ بیٹھک میں کھلتی تھیں اور بیٹھک کا دروازہ نیلے رنگ کا تھا۔ جب ہم ڈیوڑھی میں داخل ہوئے تو امی چند نے چلا کر بیبے نمستے کہا اور مجھے صحن کے بیچوں بیچ چھوڑ کر بیٹھک میں گھس گیا۔ برآمدے میں بوریا بچھائے بیبے مشین چلا رہی تھی اور اس کے پاس ہی ایک لڑکی بڑی سی قینچی سے کپڑے قطع کر رہی تھی۔ بیبے نے منہ ہی منہ میں کچھ جواب دیا اور ویسے ہی مشین چلاتی رہی۔ لڑکی نے نگاہیں اٹھا کر میری طرف دیکھا اور گردن موڑ کر کہا، بیبے شاید ڈاکٹر صاحب کا لڑکا ہے۔ مشین رک گئی۔ ہاں ہاں، بیبے نے مسکرا کر کہا اور ہاتھ کے اشارے سے مجھے اپنی طرف بلایا۔ میں اپنے جزدان کی رسی مروڑتا اور ٹیڑھے ٹیڑھے پاؤں دھرتا برآمدے کے ستون کے ساتھ آ لگا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ بیبے نے چمکار کر پوچھا اور میں نے نگاہیں جھکا کر آہستہ سے اپنا نام بتایا۔ آفتاب سے بہت شکل ملتی ہے، اس لڑکی نے قینچی زمین پر رکھ کر کہا، ہے نا بیبے؟ کیوں نہیں، بھائی جو ہوا۔ آفتاب کیا؟ اندر سے آواز آئی، آفتاب کیا بیٹا؟ آفتاب کا بھائی ہے داؤ جی، لڑکی نے رکتے ہوئے کہا، امی چند کے ساتھ آیا ہے۔ اندر سے داؤ جی برآمد ہوئے۔ انہوں نے گھٹنوں تک اپنا پائجامہ چڑھا رکھا اور کرتا اتارا ہوا تھا، مگر سر پر پگڑی بدستور تھی۔ پانی کی ایک ہلکی سی بالٹی اٹھائے وہ برآمدے میں آ گئے اور میری طرف غور سے دیکھتے ہوئے بولے، ہاں بہت شکل ملتی ہے اور یہ گولو مولو سا ہے۔ پھر بالٹی فرش پر رکھ کر انہوں نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور پاس ہی کاٹھ کا ایک سٹول کھینچ کر اس پر بیٹھ گئے۔ زمین سے پاؤں اوپر اٹھا کر انہوں نے آہستہ آہستہ انہیں جھاڑا اور پھر بالٹی میں ڈال دیے۔ آفتاب کا خط آتا ہے؟ انہوں نے بالٹی سے پانی کے چلو بھر بھر ٹانگوں پر ڈالتے ہوئے پوچھا۔ آتا ہے جی، میں نے ہولے سے کہا، پرسوں آیا تھا۔ کیا لکھتا ہے؟ پتہ نہیں جی، ابا جی کو پتہ ہے۔ اچھا، انہوں نے سر ہلا کر کہا، تو ابا جی سے پوچھا کرنا، جو پوچھتا نہیں اسے کسی بھی بات کا علم نہیں ہوتا۔ میں چپ رہا۔ تھوڑی دیر انہوں نے ویسے ہی چلو ڈالتے پوچھا، کون سا سپارہ پڑھ رہے ہو؟ چوتھا، میں نے وثوق سے جواب دیا۔ کیا نام ہے تیسرے سپارے کا؟ انہوں نے پوچھا۔ جی پتہ نہیں، میری آواز پھر ڈوب گئی۔ تلک الرسل، انہوں نے پانی سے ہاتھ باہر نکال کر کہا۔ تھوڑی دیر وہ ہاتھ جھٹکتے اور ہوا میں لہراتے رہے۔ بیبے مشین چلاتی رہی اور وہ لڑکی نعمت خانے سے روٹی نکال کر برآمدے کی چوکی پر لگانے لگی اور میں جزدان کی ڈوری کھولتا لپیٹتا رہا۔ امی چند ابھی تک بیٹھک کے اندر ہی تھا اور میں ستون کے ساتھ ساتھ جھینک کی عمیق گہرائیوں میں اترتا جا رہا تھا۔ مان داؤ جی نے نگاہیں میری طرف پھیر کر کہا، سورہ فاتحہ سناؤ۔ مجھے نہیں آتی جی، میں نے شرمندہ ہو کر کہا۔ انہوں نے حیرانی سے میری طرف دیکھا اور پوچھا، الحمدللہ بھی نہیں جانتے؟ الحمدللہ تو جانتا ہوں جی، میں نے جلدی سے کہا۔ وہ ذرا مسکرائے اور گویا اپنے آپ سے کہنے لگے، ایک ہی بات ہے، ایک ہی بات ہے۔ پھر انہوں نے سر کے اشارے سے کہا، سناؤ۔
جب میں سنانے لگا تو انہوں نے اپنا پائجامہ گھٹنوں سے نیچے کر لیا اور پگڑی کا شملہ چوڑا کر کے کندھوں پر ڈال لیا، اور جب میں نے ولدالضالین کہا تو میرے ساتھ ہی انہوں نے بھی آمین کہا۔ مجھے خیال ہوا کہ وہ ابھی اٹھ کر مجھے کچھ انعام دیں گے، کیونکہ پہلی مرتبہ جب میں نے اپنے تایا جی کو الحمد سنائی تھی تو انہوں نے بھی ایسے ہی آمین کیا تھا، اور ساتھ ہی 1 روپیہ مجھے انعام بھی دیا تھا۔ مگر داؤ جی اسی طرح رہے، بلکہ اور بھی پتھر ہو گئے۔ اتنے میں امی چند کتاب تلاش کر کے لے آیا اور میں چلنے لگا تو میں نے عادت کے خلاف آہستہ سے کہا، داؤ جی سلام، اور انہوں نے ویسے ہی ڈوبے ڈوبے ہولے سے جواب دیا، جیتے رہو۔ بیبے نے مشین روک کر کہا، کبھی کبھی امی چند کے ساتھ کھیلنے آ جایا کرو۔ ہاں آ جایا کرو۔ داؤ جی چونک کر بولے، آفتاب بھی آیا کرتا تھا۔ پھر انہوں نے بالٹی پر جھکتے ہوئے کہا، ہمارا آفتاب تو ہم سے بہت دور ہو گیا، اور فارسی کا شعر پڑھنے لگے۔ یہ داؤ جی سے میری پہلی ملاقات تھی، اور اس ملاقات سے میں یہ نتائج اخذ کر کے چلا کہ داؤ جی بڑے کنجوس ہیں، حد سے زیادہ چپ سے ہیں اور کچھ بہرے سے ہیں۔ اسی دن شام کو میں نے اپنی اماں کو بتایا کہ میں داؤ جی کے گھر گیا تھا اور وہ آفتاب بھائی کو بہت یاد کر رہے تھے۔ اماں نے قدرے تلخی سے پوچھا، تو مجھ سے پوچھ تو لیتا۔ بے شک آفتاب ان سے پڑھتا رہا ہے اور ان کی بہت عزت کرتا ہے، مگر تیرے ابا جی ان سے بولتے نہیں ہیں، کسی بات پر جھگڑا ہو گیا تھا، سو اب تک ناراضی چلی آتی ہے۔ اگر انہیں پتہ چل گیا تو ان کے ہاں گیا تھا تو وہ خفا ہوں گے۔ پھر اماں نے ذرا ہمدرد بن کر کہا، اپنے ابا سے اس کا ذکر نہ کرنا۔ میں ابا جی سے بھلا اس کا ذکر کیوں کرتا؟ مگر سچی بات تو یہ ہے کہ میں داؤ جی کے ہاں جاتا رہا اور خوب ان سے معتبری کی باتیں کرتا رہا۔ وہ چٹائی بچھائے کوئی کتاب پڑھ رہے ہوتے، میں آہستہ سے ان کے پیچھے جا کر کھڑا ہو جاتا اور وہ کتاب بند کر کے کہتے، گولو آ گیا؟ پھر میری طرف مڑتے اور ہنس کر کہتے، کوئی گپ سنا، اور میں اپنی بساط اور سمجھ کے مطابق ڈھونڈ ڈھانڈ کے کوئی بات سناتا تو وہ خوب ہنستے۔ بس یوں ہی میرے لیے ہنستے، حالانکہ مجھے اب محسوس ہوتا ہے کہ وہ کچھ ایسی دلچسپ باتیں بھی نہ ہوتی تھیں۔ پھر وہ اپنے رجسٹر سے کوئی کاغذ نکال کر کہتے، لے ایک سوال نکال۔ اس بات سے میری جان جاتی تھی، لیکن ان کا وعدہ بڑا رسیلا ہوتا کہ 1 سوال اور 15 منٹ باتیں، اس کے بعد ایک اور سوال اور پھر 15 منٹ باتیں۔ چنانچہ میں مان جاتا اور کاغذ لے کر بیٹھ جاتا، لیکن ان کے خود ساختہ سوال کچھ ایسے الجھیلے ہوتے کہ اگلی باتوں اور اگلے سوالوں کا وقت بھی نکل جاتا۔ اگر خوش قسمتی سے سوال جلد حل ہو جاتا تو وہ چٹائی کو ہاتھ لگا کر پوچھتے، یہ کیا ہے؟ چٹائی، میں منہ پھاڑ کر جواب دیتا۔ وہ سر ہلا کر کہتے، فارسی میں بتاؤ۔ تو میں تنک کر جواب دیتا، لو جی ہمیں کوئی فارسی پڑھائی جاتی ہے؟ اس پر وہ چمکار کر کہتے، میں پڑھاتا ہوں گولو، میں جو سکھاتا ہوں۔ سنو، فارسی میں بوریا، عربی میں حسیر۔ میں شرارت سے ہاتھ جوڑ کر کہتا، بخشو جی بخشو، فارسی بھی اور عربی بھی۔ میں نہیں پڑھتا جی، معاف کرو۔ مگر وہ سنی انسنی ایک کر کے کہے جاتے، فارسی بوریا، عربی حسیر، اور پھر کوئی چاہے اپنے کانوں میں سیسا بھر لیتا، داؤ جی کے الفاظ گھستے چلے جاتے۔ امی چند کتابوں کا کیڑا تھا، سارا دن بیٹھک میں بیٹھا لکھتا پڑھتا رہتا۔ داؤ جی اس کے اوقات میں مخل نہ ہوتے تھے، لیکن ان کے داؤ امی چند پر بھی برابر ہوتے رہتے۔ وہ اپنی نشست سے اٹھ کر گھڑے سے پانی پینے آیا۔ داؤ جی نے کتاب سے نگاہیں اٹھا کر پوچھا، بیٹا ڈو کا ناؤن کیا ہے؟ اس نے گلاس منہ کے ساتھ لگائے لگائے ڈیڈ کہا، اور پھر گلاس گھڑونچی تلے پھینک کر اپنے کمرے میں آ گیا۔
داؤ جی پھر پڑھنے میں مصروف ہو گئے۔ گھر میں ان کو اپنی بیٹی سے بڑا پیار تھا۔ ہم سب اسے بی بی کہہ کر پکارتے تھے۔ اکیلے داؤ جی نے اس کا نام قرت رکھا ہوا تھا۔ اکثر بیٹھے بیٹھے ہانک لگا کر کہتے، قرت بیٹا، یہ قینچی تجھ سے کب چھوٹے گی؟ اور وہ اس کے جواب میں مسکرا کر خاموش ہو جاتی۔ بیبے کو اس نام سے بڑی چڑ تھی۔ وہ چیخ کر جواب دیتی، تو نے اس کا نام قرت رکھ کر اس کے بھاگ میں کرتے سینے لکھوا دیے ہیں۔ منہ اچھا نہ ہو تو شبد تو اچھے نکالنے چاہیے۔ اور داؤ جی ایک لمبی سانس لے کر کہتے، جاہل اس کا مطلب کیا جانے۔ اس پر بیبے کا غصہ چمک اٹھتا اور اس کے منہ میں جو آتا کہتی چلی جاتی۔ پہلے کوسنے، پھر بددعائیں اور آخر میں گالیوں پر اتر آتی۔ بی بی روکتی تو داؤ جی کہتے، ہوائیں چلنے کو ہوتی ہیں بیٹا اور گالیاں برسنے کو، تم انہیں روکو مت، انہیں ٹوکو مت۔ پھر وہ اپنی کتابیں سمیٹتے اور اپنا محبوب حسیر اٹھا کر چپکے سے سیڑھیاں چڑھ جاتے۔ نویں جماعت کے شروع ہی میں مجھے ایک بری عادت پڑ گئی اور اس بری عادت نے عجیب گل کھلائے۔ حکیم علی احمد مرحوم ہمارے قصبے کے ایک ہی حکیم تھے۔ علاج معالجے سے تو ان کو کچھ ایسی دلچسپی نہ تھی، لیکن باتیں بڑی مزیدار سنایا کرتے تھے۔ اولیاؤں کے تذکرے، جنوں بھوتوں کی کہانیاں اور حضرت سلیمان اور ملکہ سبا کی گھریلو زندگی کی داستانیں ان کے تیر بہدف ٹوٹ کے تھے۔ ان کے تنگ و تاریک مطب میں معجون کے چند ڈبوں، شربت کی 10-15 بوتلوں اور 2 آتشی شیشیوں کے سوا اور کچھ نہ تھا۔ دواؤں کے علاوہ وہ اپنی طلسماتی تقریر اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی خاص صدری تعویذوں سے مریض کا علاج کیا کرتے۔ انہی باتوں کے لیے دور دراز گاؤں کے مریض ان کے پاس کھینچے چلے آتے اور فیضیاب ہو کر جاتے۔ ہفتہ 2 ہفتے کی صحبت میں میرا ان کے ساتھ ایک معاہدہ ہو گیا اور میں اپنے اسپتال سے ان کے لیے خالی بوتلیں اور شیشیاں چرا کے لاتا اور اس کے بدلے میں وہ مجھے داستان امیر حمزہ کی جلدیں پڑھنے کے لیے دیا کرتے۔ یہ کتابیں کچھ ایسی دلچسپ تھیں کہ میں رات رات بھر اپنے بستر میں دبک کر انہیں پڑھا کرتا اور صبح دیر تک سویا رہتا۔ اماں میرے اس رویے سے سخت نالاں تھیں۔ ابا جی کو میرے صحت برباد ہونے کا خطرہ لاحق تھا، لیکن میں نے ان کو بتا دیا تھا کہ چاہے جان چلی جائے اب کے 10ویں میں یہ وظیفہ ضرور حاصل کروں گا۔ رات طلسم ہوش ربا کے ایوانوں میں بسر ہوتی اور دن کلاس میں بینچ پر کھڑے ہو کر۔ سہ-ماہی امتحان میں فیل ہوتے ہوتے بچا، 6 ماہی میں بیمار پڑ گیا اور سالانہ امتحان کے موقع پر حکیم جی کی مدد سے ماسٹروں سے مل ملا کر پاس ہو گیا۔ 10ویں میں سندلی نامہ، فسانہ آزاد اور الف لیلہ ساتھ ساتھ چلتے تھے۔ فسانہ آزاد اور سندلی نامہ گھر پر رکھے تھے، لیکن الف لیلہ اسکول کے ڈیسک میں بند رہتی۔ آخری بینچ پر میں جغرافیہ کی کتاب تلے سندھ باد جہازی کے ساتھ ساتھ چلتا اور اس طرح دنیا کی سیر کرتا۔ 22 مئی کا واقعہ ہے کہ صبح 10 بجے یونیورسٹی سے نتیجے کی کتاب MB ہائی اسکول پہنچی۔ امی چند نہ صرف اسکول میں بلکہ ضلع بھر میں اول آیا تھا۔ 6 لڑکے فیل تھے اور 22 پاس۔ حکیم جی کا جادو یونیورسٹی پر نہ چل سکا اور پنجاب کی جابر دانشگاہ نے میرا نام بھی ان 6 لڑکوں میں شامل کر دیا۔ اسی شام قبلہ گاہی نے بیت سے میری پٹائی کی اور گھر سے باہر نکال دیا۔ میں ہسپتال کے رہٹ کی گدی پر آ بیٹھا اور رات گئے تک سوچتا رہا کہ اب کیا کرنا چاہیے اور کدھر جانا چاہیے۔ خدا کا ملک تنگ نہیں تھا اور میں عمر و عیار کے ہتھ کنڈوں اور سندھ باد جہازی کے تمام طریقوں سے واقف تھا، مگر پھر بھی کوئی راہ سجھائی نہ دیتی تھی۔ کوئی 2-3 گھنٹے مسلسل اسی طرح ساکت و جامد اس گدی پر بیٹھا زیست کرنے کی راہیں سوچتا رہا۔ اتنے میں اماں سفید چادر اوڑھے مجھے ڈھونڈتی ادھر آ گئیں اور ابا جی سے معافی لے دینے کا وعدہ کر کے مجھے پھر گھر لے گئیں۔
مجھے معافی وافی سے کوئی دلچسپی نہ تھی، مجھے تو بس ایک رات ان کے یہاں گزارنی تھی اور صبح سویرے اپنے سفر پر روانہ ہونا تھا۔ چنانچہ میں آرام سے ان کے ساتھ جا کر حسب معمول اپنے بستر پر دراز ہو گیا۔ اگلے دن میرے فیل ہونے والے ساتھیوں میں سے خوشیا، کوڈو اور دیسو یب مسجد کے پچھواڑے ٹال کے پاس بیٹھے مل گئے۔ وہ لاہور جا کر بزنس کرنے کا پروگرام بنا رہے تھے۔ دیسو یب نے مجھے بتایا کہ لاہور میں بہت بزنس ہے، کیونکہ اس کے بھایا جی اکثر اپنے دوست فتح چند کے ٹھیکوں کا ذکر کیا کرتے تھے، جس نے اس سال کے اندر 2 کاریں خرید لی تھیں۔ میں نے ان سے بزنس کی نوعیت کے بارے میں پوچھا تو دیسو یب نے کہا، لاہور میں ہر طرح کا بزنس مل جاتا ہے، بس ایک دفتر ہونا چاہیے اور اس کے سامنے بڑا سائن بورڈ دیکھ کر لوگ خود ہی بزنس دے جاتے ہیں۔ اس وقت بزنس سے مراد وہ کرنسی کے نوٹ لے رہا تھا۔ میں نے ایک مرتبہ وضاحت چاہی تو کوڈو چمک کر بولا، یار دیسو سب کچھ جانتا ہے، یہ بتا تو تیار ہے یا نہیں؟ پھر اس نے پلٹ کر دیسو سے پوچھا، انارکلی میں دفتر بنائیں گے نا؟ دیسو نے ذرا سوچ کر کہا، انارکلی میں یا شاہ عالمی کے باہر، دونوں ہی جگہیں ایک سی ہیں۔ میں نے کہا، انارکلی زیادہ مناسب ہے، کیونکہ وہی زیادہ مشہور جگہ ہے اور اخباروں میں جتنے بھی اشتہار نکلتے ہیں ان میں انارکلی لاہور لکھا ہوتا ہے۔ چنانچہ یہ طے پایا کہ اگلے دن 2 بجے کی گاڑی سے ہم لاہور روانہ ہو جائیں گے۔ گھر پہنچ کر میں سفر کی تیاری کرنے لگا۔ بوٹ پالش کر رہا تھا کہ نوکر نے آ کر شرارت سے مسکراتے ہوئے کہا، چلو جی ڈاکٹر صاحب بلاتے ہیں۔ کہاں ہیں؟ میں نے برش زمین پر رکھ دیا اور کھڑا ہو گیا۔ ہسپتال میں۔ وہ بدستور مسکرا رہا تھا کیونکہ میری پٹائی کے روز حاضرین میں وہ بھی شامل تھا۔ میں ڈرتے ڈرتے برآمدے کی سیڑھیاں چڑھا اور پھر آہستہ سے جالی والا دروازہ کھول کر ابا جی کے کمرے میں داخل ہوا تو وہاں ان کے علاوہ داؤ جی بھی بیٹھے تھے۔ میں نے سہمے داؤ جی کو سلام کیا اور ان کے جواب میں بڑی دیر کے بعد جیتے رہو کی مانوس دعا سنی۔ ان کو پہچانتے ہو؟ ابا جی نے سختی سے پوچھا۔ بے شک، میں نے ایک مہذب سیلز مین کی طرح کہا۔ بے شک کے بچے، حرام زادے، میں تیری یہ سب… نہ ڈاکٹر صاحب، داؤ جی نے ہاتھ اوپر اٹھا کر کہا، یہ تو بہت ہی اچھا بچہ ہے، اس کو تو… اور ڈاکٹر صاحب نے بات کاٹ کر تلخی سے کہا، آپ نہیں جانتے منشی جی، اس کمینے نے میری عزت خاک میں ملا دی۔ آپ فکر نہ کریں، داؤ جی نے سر جھکائے ہوئے کہا، یہ ہمارے آفتاب سے بھی ذہین ہے۔ اور ایک دن… اب کے ڈاکٹر صاحب کو غصہ آ گیا اور انہوں نے میز پر ہاتھ مار کر کہا، کیسی بات کرتے ہو منشی جی، یہ آفتاب کے جوتے کی برابری نہیں کر سکتا۔ کر لے گا ڈاکٹر صاحب، داؤ جی نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، آپ خاطر جمع رکھیں۔ پھر وہ اپنی کرسی سے اٹھے اور میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولے، میں سیر کو چلتا ہوں، تم بھی میرے ساتھ آؤ، راستے میں باتیں کریں گے۔ ابا جی اسی طرح کرسی پر بیٹھے غصے کے عالم میں اپنا رجسٹر الٹ پلٹ کرتے اور بڑبڑاتے رہے۔ میں نے آہستہ آہستہ چل کر جالی والا دروازہ کھولا تو داؤ جی نے پیچھے مڑ کر کہا، ڈاکٹر صاحب بھول نہ جائیے گا، ابھی بھجوا دیجیے گا۔ ابا جی نے ویسے ہی چیزیں پٹختے اچھا کہا اور داؤ جی خدا حافظ کہہ کر میرے ساتھ ہی کمرے سے باہر نکل آئے۔ داؤ جی مجھے ادھر ادھر گھماتے اور مختلف درختوں کے نام فارسی میں بتاتے نہر کے اسی پل پر لے گئے جہاں پہلے پہل میرا ان سے تعارف ہوا تھا۔ اپنی مخصوص نشست پر بیٹھ کر انہوں نے پگڑی اتار کر گود میں ڈال لی، سر پر ہاتھ پھیرا اور مجھے سامنے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ پھر انہوں نے آنکھیں بند کر لیں اور کہا، آج سے میں تمہیں پڑھاؤں گا اور اگر جماعت میں اول نہ لا سکا تو فرسٹ ڈویژن ضرور دلوا دوں گا۔ میرے ہر ارادے میں خداوند تعالیٰ کی مدد شامل ہوتی ہے۔
اور اس ہستی نے مجھے اپنی رحمت سے کبھی مایوس نہیں کیا۔ مجھ سے پڑھائی نہ ہوگی، میں نے گستاخی سے بات کاٹی۔ تو اور کیا ہوگا گولو؟ انہوں نے مسکرا کر پوچھا۔ میں نے کہا، میں بزنس کروں گا، روپیہ کماؤں گا اور اپنی کار لے کر یہاں آؤں گا، پھر دیکھنا۔ اب کے داؤ جی نے میری بات کاٹی اور بڑی محبت سے کہا، خدا ایک چھوڑ تجھے 10 کاریں دے، لیکن ایک ان پڑھ کی کار میں نہ میں بیٹھوں گا نہ ڈاکٹر صاحب۔ میں نے جل کر کہا، مجھے کسی کی پرواہ نہیں، ڈاکٹر صاحب اپنے گھر راضی رہیں، میں اپنے یہاں خوش۔ انہوں نے حیران ہو کر پوچھا، میری بھی پرواہ نہیں؟ میں کچھ کہنے ہی والا تھا کہ وہ دکھی سے ہو گئے اور بار بار پوچھنے لگے، میری بھی پرواہ نہیں؟ او گولو، میری بھی پرواہ نہیں؟ مجھے ان کے لہجے پر ترس آنے لگا اور میں نے آہستہ سے کہا، آپ کی تو ہے مگر انہوں نے میری بات نہ سنی اور کہنے لگے، اگر اپنے حضرت کے سامنے میرے منہ سے ایسی بات نکل جاتی، اگر میں یہ کفر کا کلمہ کہہ جاتا تو انہوں نے فوراً پگڑی اٹھا کر سر پر رکھ لی اور ہاتھ جوڑ کر کہنے لگے، میں حضور کے دربار کا ایک ادنا کتا، میں حضرت مولانا کی خاک سے بدتر بندہ ہو کر آقا سے یہ کہتا، لعنت کا طوق نہ پہنتا۔ پھر انہوں نے دونوں ہاتھ سینے پر رکھ لیے اور سر بالکل گود میں جھکا کر بولے، میں ذات کا گڈریا، میرا باپ منڈاسی کا گوالا، میں جہالت کا فرزند، میرا خاندان ابو جہل کا خانوادہ، اور آقا کی ایک نظر کرم، حضرت کا ایک اشارہ، حضور نے چنتو کو منشی چنت رام بنا دیا۔ لوگ کہتے ہیں منشی جی، میں کہتا ہوں رحمت اللہ علیہ کا کفش بردار۔ لوگ سمجھتے ہیں داؤ جی کبھی ہاتھ جوڑتے، کبھی سر جھکاتے، کبھی انگلیاں چوم کر آنکھوں کو لگاتے اور بیچ بیچ میں فارسی کے شعر پڑھتے جاتے۔ میں کچھ پریشان سا، پشیمان سا ان کا زانو چھو کر آہستہ آہستہ کہہ رہا تھا، داؤ جی، داؤ جی۔ اور داؤ جی میرے آقا، میرے مولانا، میرے مرشد کا وظیفہ کیے جاتے۔ جب جذب کا یہ عالم دور ہوا تو نگاہیں اوپر اٹھا کر بولے، کیا اچھا موسم ہے، دن بھر گرمی پڑتی ہے تو خوشگوار شاموں کا نزول ہوتا ہے۔ پھر وہ پل کی دیوار سے اٹھے اور بولے، چلو اب چلیں، بازار سے تھوڑا سا سودا خریدنا ہے۔ میں جیسا سرکش و بد مزاج بن کر ان کے ساتھ آیا تھا، اس سے کہیں زیادہ منفعل اور خجل ان کے ساتھ لوٹا۔ گھمے پنساری یعنی دیسو یب کے باپ کی دکان سے انہوں نے گھریلو ضروریات کی چند چیزیں خریدیں اور لفافے گود میں اٹھا کر چل دیے۔ میں بار بار ان سے لفافے لینے کی کوشش کرتا مگر ہمت نہ پڑتی۔ ایک عجیب سی شرم، ایک انوکھی سی ہچکچاہٹ مانے تھی، اور اسی تعطل اور جھجک میں ڈوبتا ابھرتا میں ان کے گھر پہنچ گیا۔ وہاں پہنچ کر یہ بھید کھلا کہ اب میں انہی کے ہاں سویا کروں گا اور وہیں پڑھا کروں گا، کیونکہ میرا بستر مجھ سے بھی وہاں پہلے پہنچا ہوا تھا، اور اس کے پاس ہی ہمارے یہاں سے بھیجی ہوئی ایک ہری کین لالٹین بھی رکھی تھی۔ بزنس مین بننا اور پاں پاں کرتی پیکارڈ اڑائے پھرنا میرے مقدر میں نہ تھا۔ گو میرے ساتھیوں کی روانگی کے تیسرے ہی روز بعد ان کے والدین بھی انہیں لاہور سے پکڑ لائے، لیکن اگر میں ان کے ساتھ ہوتا تو شاید اس وقت انار کلی میں ہمارا دفتر پتہ نہیں ترقی کے کون سے شاندار سال میں داخل ہو چکا ہوتا۔ تاؤ جی نے میری زندگی اجیرن کر دی، مجھے تباہ کر دیا، مجھ پر جینا حرام کر دیا۔ سارا دن اسکول کی بکواس میں گزرتا اور رات، گرمیوں کی مختصر سی رات، ان کے سوالات کا جواب دینے میں۔ کوٹھے پر ان کی کھاٹ میرے بستر کے ساتھ لگی ہے اور مونگ رسول اور مرالہ کی نہروں کی بابت پوچھ رہے ہیں۔ میں نے ٹھیک بتا دیا ہے،
وہ پھر اسی سوال کو دہرا رہے ہیں۔ میں نے پھر ٹھیک بتا دیا ہے اور انہوں نے پھر انہی نہروں کو آگے لا کھڑا کیا ہے۔ میں جل جاتا اور جھڑک کر کہتا، مجھے پتہ نہیں، میں نہیں بتاتا، تو وہ خاموش ہو جاتے اور دم سادھ لیتے۔ میں آنکھیں بند کر کے سونے کی کوشش کرتا تو وہ شرمندگی کنکر بن کر پتلیوں میں اترتی جاتی۔ میں آہستہ سے کہتا، داؤ جی۔ ایک گھمبیر سی آواز آتی، داؤ جی کچھ اور پوچھو۔ داؤ جی نے کہا، بہت بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے، اس کی ترکیب نحوی کرو۔ میں نے سعادت مندی کے ساتھ کہا، جی یہ تو بہت لمبا فقرہ ہے، صبح لکھ کر بتا دوں گا، کوئی اور پوچھئے۔ انہوں نے آسمان کی طرف نگاہیں اٹھائے کہا، میرا گولو بہت اچھا ہے۔ میں نے ذرا سوچ کر کہنا شروع کیا، بہت اچھا صفت ہے، حرف ربط مل کر بنا مسند۔ اور داؤ جی اٹھ کر چارپائی پر بیٹھ گئے، ہاتھ اٹھا کر بولے، جانے پدر، کیوں تجھے پہلے بھی کہا ہے مسند علیہ پہلے بتایا کر۔ میں نے ترکیب نحوی سے جان چھڑانے کے لیے پوچھا، آپ مجھے جانے پدر کیوں کہتے ہیں، جانے داؤ کیوں نہیں کہتے؟ شاباش، وہ خوش ہو کر کہنے لگے، ایسی باتیں پوچھنے کی ہوتی ہیں۔ جان لفظ فارسی کا ہے اور داؤ بھاشا کا، ان کے درمیان فارسی اضافت نہیں لگ سکتی۔ جو لوگ دن بدن لکھتے یا بولتے ہیں سخت غلطی کرتے ہیں، اور روز بروز کہو یا دن پر دن، اسی طرح سے۔ اور جب میں سوچتا کہ یہ تو ترکیب نحوی سے بھی زیادہ خطرناک معاملے میں الجھ گیا ہوں تو جمائی لے کر پیار سے کہتا، داؤ جی اب نیند آ رہی ہے، اور وہ ترکیب نحوی وہ جھٹ سے پوچھتے۔ اس کے بعد میں چاہے لاکھ بہانے کرتا، ادھر ادھر کی ہزار باتیں کرتا، مگر وہ اپنی کھاٹ پر ایسے ہی بیٹھے رہتے، بلکہ ذرا اگر دیر ہو جاتی تو کرسی پر رکھی ہوئی پگڑی اٹھا کر سر پر دھر لیتے۔ چنانچہ کچھ بھی ہوتا ان کے ہر سوال کا خاطر خواہ جواب دینا پڑتا۔ امی چند کالج چلا گیا تو اس کی بیٹھک مجھے مل گئی، اور داؤ جی کے دل میں اس کی محبت پر بھی قبضہ کر لیا۔ اب مجھے داؤ جی بہت اچھے لگنے لگے تھے، لیکن ان کی کچھ باتیں مجھے اس وقت بری لگتی تھیں، وہ اب بھی بری لگتی ہیں، بلکہ اب پہلے سے کسی قدر زیادہ۔ شاید اس لیے کہ اب میں نفسیات کا ایک ہونہار طالب علم ہوں اور داؤ جی پرانے ملائی مکتب کے پروردہ تھے۔ سب سے بری عادت ان کی اٹھتے بیٹھتے سوال پوچھتے رہنے کی تھی، اور دوسری کھیل کود سے منع کرنے کی۔ وہ تو بس یہ چاہتے تھے کہ آدمی پڑھتا رہے اور جب اس مدقوق کی موت کا دن قریب آ جائے تو کتابوں کے ڈھیر پر جان دے دے۔ صحت جسمانی قائم رکھنے کے لیے ان کے پاس بس ایک ہی نسخہ تھا، لمبی سیر، اور وہ بھی صبح کی۔ تقریباً روز سورج نکلنے سے کوئی 2 گھنٹے پیشتر وہ مجھے بیٹھک میں جگانے آتے اور میرا کندھا ہلا کر کہتے، اٹھ گولو، موٹا ہو گیا بیٹا۔ دنیا جہان کے والدین صبح جگانے کے لیے یہ کہا کرتے ہیں کہ اٹھو بیٹا صبح ہو گئی یا سورج نکل آیا، مگر وہ موٹا ہو گیا کہہ کر میری تذلیل کیا کرتے۔ میں منمناتا تو چمکار کر کہتے، بھدا ہو جائے گا بیٹا تو گھوڑے پر ضلع کا دورہ کیسے کرے گا؟ اور میں گرم گرم بستر سے ہاتھ جوڑ کر کہتا، داؤ جی خدا کے لیے مجھے صبح نہ جگاؤ، چاہے مجھے قتل کر دو، مجھے جان سے مار دو۔ یہ فقرہ ان کی سب سے بڑی کمزوری تھی، وہ فوراً میرے سر پر لحاف ڈال دیتے اور باہر نکل جاتے۔ بیبے کو ان داؤ جی سے اللہ واسطے کا ویر تھا، اور داؤ جی ان سے بہت ڈرتے تھے۔ وہ سارا دن محلے والیوں کے کپڑے سیا کرتی اور داؤ جی کو کوسنے دیے جاتی۔ ان کی زبان درازی پر مجھے بہت غصہ آتا تھا، مگر پانی میں رہ کر مگرمچھ سے بیر نہ ہو سکتا تھا۔ کبھی کبھار جب وہ ناگفتنی گالیوں پر اتر آتی تو داؤ جی میرے پاس بیٹھک میں آ جاتے اور کانوں پر ہاتھ رکھ کر کرسی پر بیٹھ جاتے۔ تھوڑی دیر بعد کہتے، غیبت کرنا بڑا گناہ ہے، لیکن میرا خدا مجھے معاف کرے، تیری بیبے بھٹیارن ہے،
اور اس کی سرائے میں قرۃ العین اور تھوڑا تھوڑا تو بھی، ہم تینوں بڑے عاجز مسافر ہیں۔ اور واقعی بے بھٹیارن سی تھی۔ اس کا رنگ سخت کالا تھا اور دانت بے حد سفید، ماتھا محراب دار اور آنکھیں چنیاں سی، چلتی تو ایسی گربا پائی کے ساتھ جیسے خدا مجھے معاف کرے کٹنی کنسوئیاں لیتی پھرتی ہے۔ بیچاری بیوی کو ایسی ایسی بری باتیں کہتی کہ وہ دنوں دن رو رو کر ہلکان ہوا کرتی۔ ایک امی چند کے ساتھ اس کی بنتی تھی، شاید اس وجہ سے کہ دونوں ہم شکل تھے، یا شاید اس وجہ سے کہ اس کو بیوی کی طرح اپنے داؤ جی سے پیار نہ تھا۔ یوں تو بیوی بیچاری بہت اچھی لگتی تھی، مگر اس سے میری بھی نہ بنتی تھی۔ کوٹھے پر بیٹھا سوال نکال رہا ہوں، داؤ جی نیچے بیٹھے ہیں اور بیوی اوپر برساتی سے ایندھن لینے آئی تو ذرا رک کر مجھے دیکھا، پھر منڈیر سے جھانک کر بولی، داؤ جی پڑھ نہیں رہا ہے، تنکوں کی چارپائیاں بنا رہا ہے۔ میں غسیل بچے کی طرح منہ چڑھا کر کہتا، تجھے کیا، نہیں پڑھتا، تو کیوں بڑبڑ کرتی ہے؟ آئی بڑی تھانے دارنی۔ اور داؤ جی نیچے سے ہانک لگا کر کہتے، نہ گولو مولو بہنوں سے نہیں جھگڑا کرتے، اور میں زور سے چلاتا، پڑھ رہا ہوں جی، جھوٹ بولتی ہے۔ داؤ جی آہستہ آہستہ سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آ جاتے اور کاپیوں کے نیچے نیم پوشیدہ چارپائی دیکھ کر کہتے، قرت بیٹا، تو اس کو چڑھایا نہ کر، یہ جن بڑی مشکل سے قابو کیا ہے، اگر ایک بار بگڑ گیا تو مشکل سے سنبھلے گا۔ بی بی کہتی، کاپی اٹھا کر دیکھ لو داؤ جی، اس کے نیچے ہے وہ چارپائی جس سے کھیل رہا تھا۔ میں قہر آلود نگاہوں سے بی بی کو دیکھتا اور لکڑیاں اٹھا کر نیچے اتر جاتی۔ پھر داؤ جی سمجھاتے کہ بی بی یہ سب کچھ تیرے فائدے کے لیے کہتی ہے، ورنہ اسے کیا پڑی ہے کہ مجھے بتاتی پھرے، تو فیل ہو یا پاس اس کی بلا سے، مگر وہ تیری بھلائی چاہتی ہے، تیری بہتری چاہتی ہے۔ اور مجھے داؤ جی کی یہ بات ہرگز سمجھ نہ آتی تھی، میری شکایتیں کرنے والی میری بھلائی کیوں کر چاہ سکتی تھی؟ ان دنوں معمول یہ تھا کہ صبح 10 بجے سے پہلے داؤ جی کے ہاں سے چل دیتا، گھر جا کر ناشتہ کرتا اور پھر اسکول پہنچ جاتا۔ آدھی چھٹی پر میرا کھانا اسکول بھیج دیا جاتا اور شام کو اسکول بند ہونے پر گھر آ کر اپنی لالٹین تیل سے بھرتا اور داؤ جی کے ہاں آ جاتا۔ پھر رات کا کھانا بھی مجھے داؤ جی کے گھر پر ہی بھجوا دیا جاتا۔ جن ایام میں منصفی بند ہوتی، داؤ جی اسکول کی گراؤنڈ میں آ کر بیٹھ جاتے اور میرا انتظار کرنے لگتے۔ وہاں سے گھر تک سوالات کی بوچھاڑ رہتی۔ اسکول میں جو کچھ پڑھایا گیا ہوتا اس کی تفصیل پوچھتے، پھر مجھے میرے گھر تک چھوڑ کر خود سیر کو چلے جاتے۔ ہمارے قصبے میں منصفی کا کام مہینے میں 10 دن داؤ جی باقاعدہ کچہری میں گزارتے تھے۔ ایک آدھ عرضی آ جاتی تھی تو 2-4 روپے کما لیتے، ورنہ فارغ اوقات میں وہاں بھی مطالعے کا سلسلہ جاری رکھتے۔ بیوے کا کام اچھا تھا، اس کی قطربیونت اور محلے والیوں سے جوڑ توڑ اچھے مالی نتائج پیدا کرتی تھی۔ چونکہ چند سالوں سے گھر کا بیشتر خرچ اس کی سلائی سے چلتا تھا، اس لیے وہ داؤ جی پر اور بھی حاوی ہو گئی تھی۔ ایک دن خلاف معمول داؤ جی کو لینے میں منصفی چلا گیا۔ اس وقت کچہری بند ہو گئی تھی اور داؤ جی نان بائی کے چھپر تلے ایک بینچ پر بیٹھے گڑ کی چائے پی رہے تھے۔ میں نے ہولے سے جا کر ان کا بستر اٹھا لیا اور ان کے گلے میں باہ ڈال کر کہا، چلیے آج میں آپ کو لینے آیا ہوں۔ انہوں نے میری طرف دیکھے بغیر چائے کے بڑے بڑے گھونٹ بھرے، ایک آنا جیب سے نکال کر نان بائی کے حوالے کیا اور چپ چاپ میرے ساتھ چل دیے۔ میں نے شرارت سے ناچ کر کہا، گھر چلیے، بیبے کو بتاؤں گا کہ آپ چوری چوری یہاں چائے پیتے ہیں۔ تاؤ جی جیسے شرمندگی ٹالنے کو مسکرائے اور بولے، اس کی چائے بہت اچھی ہوتی ہے اور گڑ کی چائے سے تھکن بھی دور ہو جاتی ہے، پھر یہ ایک آنے میں گلاس بھر کے دیتا ہے۔ تم اپنی بیبے سے نہ کہنا، خواہ ہنگامہ کھڑا کر دے گی، زیادتی پر اتر آئے گی۔ پھر انہوں نے کچھ خوفزدہ ہو کر، کچھ مایوس ہو کر کہا، اس کی تو فطرت ہی ایسی ہے۔ اس دن مجھے داؤ جی پر بڑا رحم آیا۔ اس دن ان کے لیے بہت کچھ کرنے کو دل چاہنے لگا،
مگر اس وقت میں نے بیبے سے نہ کہنے کا وعدہ کر کے ہی ان کے لیے بہت کچھ کیا۔ جب اس واقعے کا ذکر میں نے اماں سے کیا تو وہ کبھی میرے ہاتھ اور کبھی نوکر کی معرفت داؤ جی کے ہاں دودھ، پھل اور چینی وغیرہ بھیجنے لگی، مگر اس رسد سے داؤ جی کو کبھی بھی کچھ نصیب نہ ہوا۔ ہاں، بیبے کی نگاہوں میں میری قدر بڑھ گئی اور اس نے کسی حد تک مجھ سے رعایتی برتاؤ کرنا شروع کر دیا۔ مجھے یاد ہے ایک صبح میں دودھ سے بھرا تاملوٹ ان کے یہاں لے کر آیا تھا اور بیبے گھر پر نہ تھی۔ وہ اپنی سکھیوں کے ساتھ بابا ساون کے جوہڑ میں اشنان کرنے گئی تھی اور گھر میں صرف داؤ جی اور بیوی تھے۔ دودھ دیکھ کر داؤ جی نے کہا، چلو آج چائے پئیں، میں دکان سے گڑ لے کر آتا ہوں، تم پانی چولہے پر رکھو۔ بیوی نے جلدی جلدی چولہا سلگایا، میں پتیلی میں پانی ڈال کر لایا اور پھر ہم دونوں وہیں چوکے پر بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ داؤ جی گڑ لے کر آ گئے تو انہوں نے کہا، تم دونوں اپنے اپنے کام پر بیٹھو، میں چائے بناتا ہوں۔ چنانچہ بیوی مشین چلانے لگی اور میں ڈائریکٹ انڈائریکٹ کی مشقیں کرنے لگا۔ داؤ جی چولہا بھی چھونکے جاتے تھے اور عادت کے مطابق مجھے بھی اونچے اونچے بتاتے جاتے تھے۔ گلیلیو نے کہا، زمین سورج کے گرد گھومتی ہے۔ گلیلیو نے دریافت کیا کہ زمین سورج کے گرد گھومتی ہے، یہ نہ لکھ دینا کہ سورج کے گرد گھومتی تھی۔ پانی ابل رہا تھا، داؤ جی خوش ہو رہے تھے، اسی خوشی میں جھوم جھوم کر وہ اپنا تازہ بنایا ہوا گیت گا رہے تھے۔ او گولو او گولو، گلیلیو کی بات مت بھولنا، گلیلیو کی بات مت بھولنا۔ انہوں نے چائے کی پتی کھولتے ہوئے پانی میں ڈال دی۔ برتن ابھی تک چولہے پر ہی تھا اور داؤ جی ایک چھوٹے سے بچے کی طرح پانی کی گلبل گلبل کے ساتھ گولو گلیلیو کیے جا رہے تھے۔ میں ہنس رہا تھا اور اپنا کام کیے جا رہا تھا۔ بیوی مسکرا رہی تھی اور مشین چلائی جاتی تھی، اور ہم تینوں اپنے چھوٹے سے گھر میں بہت ہی خوش تھے، گویا سارے محلے بلکہ سارے قصبے کی خوشیاں بڑے بڑے رنگین پروں والی پریوں کی طرح ہمارے گھر میں اتر آئی ہوں۔ اتنے میں دروازہ کھلا اور بیبے اندر داخل ہوئی۔ داؤ جی نے دروازہ کھلنے کی آواز پر پیچھے مڑ کر دیکھا اور ان کا رنگ فق ہو گیا۔ چمکتی ہوئی پتیلی سے گرم گرم بھاپ اٹھ رہی تھی، اس کے اندر چائے کے چھوٹے چھوٹے چھلاوے ایک دوسرے کے پیچھے شور مچاتے پھرتے تھے، اور ممنوعہ کھیل رچانے والا بڈھا موقع پر پکڑا گیا تھا۔ بیبے نے آگے بڑھ کر چولہے کی طرف دیکھا اور داؤ جی نے چوکے سے اٹھتے ہوئے معذرت بھرے لہجے میں کہا، چائے ہے۔ بیبے نے ایک 72 داؤ جی کی کمر میں مارا اور کہا، بڈھے بردھا، تجھے لاج نہیں آتی؟ تجھ پر بہار پھرے، تجھے یم سمیٹے، یہ تیرے چائے پینے کے دن ہیں؟ میں بیوہ گھر میں نہ تھی تو تجھ کو کسی کا ڈر نہ رہا۔ تیرے بھاوے میں کل کی مرتی آج مروں، تیرا من راضی ہو، تیری آسیں پوری ہوں۔ کس مرنے جوگی نے جنا اور کس لیکھ کی ریکھا نے میرے پلے باندھ دیا۔ تجھے موت نہیں آتی، تجھے کیوں آئے گی؟ اسی فقرے کی گردان کرتے ہوئے بیبے بھیڑنی کی طرح چوکے پر چڑھی، کپڑے سے پتیلی پکڑ کر چولہے سے اٹھائی اور زمین پر دے ماری۔ گرم گرم چائے کے چھپاکے داؤ جی کی پنڈلیوں اور پاؤں پر گرے اور وہ او تیرا بھلا ہو جائے، او تیرا بھلا ہو جائے کہتے وہاں سے ایک بچے کی طرح بھاگے اور بیٹھک میں گھس گئے۔ ان کے اس فرار بلکہ انداز فرار کو دیکھ کر میں اور بیوی ہنسے بنا نہ رہ سکے، اور ہماری ہنسی کی آواز ایک ثانیے کے لیے چاروں دیواروں سے ٹکرائی۔ میں تو خیر بچ گیا، لیکن بیبے نے سیدھے جا کر بیوی کو بالوں سے پکڑ لیا اور چیخ کر بولی، میری سوت، بتا بڈھے سے تیرا کیا ناتا ہے؟ بتا، نہیں تو ابھی پران لیتی ہوں۔ تو نے اس کو چائے کی کنجی کیوں دی؟ بیوی بیچاری پھس پھس رونے لگی تو میں بھی اٹھ کر اندر بیٹھک میں کھسک آیا۔ داؤ جی اپنی مخصوص کرسی پر بیٹھے تھے اور پاؤں سہلا رہے تھے۔ پتہ نہیں انہیں اس حالت میں دیکھ کر مجھے پھر کیوں گدگدی ہوئی کہ میں الماری کے اندر منہ کر کے ہنسنے لگا۔ انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے مجھے پاس بلایا اور بولے، شکر کردگار کدم کے گرفتارم و مصیبتیں نہ کہ باماسیتیں۔ تھوڑی دیر رک کر پھر کہا،
میں تو اس کے کتوں کا بھی کتا ہوں جس کے سر مطہر پر مکے کی ایک کم نصیب بڑھیا غلاظت پھینکا کرتی تھی۔ میں نے حیرانی سے ان کی طرف دیکھا تو وہ بولے، آقائے نامدار کا ایک ادنا حلقہ بگوش گرم پانی کے چند چھینٹے پڑنے پر نالا و شیون کرے تو لعنت ہے اس کی زندگی پر۔ وہ اپنے محبوب کے طفیل نارے جہنم سے بچائے۔ خدائے ابراہیم مجھے جرت عطا کر، مولائے ایوب مجھے صبر کی نعمت دے۔ میں نے کہا، داؤ جی آقائے نامدار کون؟ تو داؤ جی کو یہ سن کر ذرا تکلیف ہوئی۔ انہوں نے شفقت سے کہا، جان پدر یوں نہ پوچھا کر، میرے استاد میرے حضرت کی روح کو مجھ سے بیزار نہ کر۔ وہ میرے آقا بھی تھے، میرے باپ بھی اور میرے استاد بھی۔ وہ تیرے دادا استاد ہیں، دادا استاد۔ اور انہوں نے دونوں ہاتھ سینے پر رکھ لیے۔ آقائے نامدار کا لفظ اور کوتاہ قسمت مجوزہ کی ترکیب میں نے پہلی بار داؤ جی سے سنی۔ یہ واقعہ سنانے میں انہوں نے کتنی ہی دیر لگا دی، کیونکہ ایک ایک فقرے کے بعد فارسی کے بے شمار نعتیہ اشعار پڑھتے تھے اور بار بار اپنے استاد کی روح کو ثواب پہنچاتے تھے۔ جب وہ یہ واقعہ بیان کر چکے تو میں نے بڑے ادب سے پوچھا، داؤ جی آپ کو اپنے استاد اس قدر اچھے کیوں لگتے تھے اور آپ ان کا نام لے کر ہاتھ کیوں جوڑتے ہیں؟ آپ اپنے آپ کو ان کا نوکر کیوں کہتے ہیں؟ داؤ جی نے مسکرا کر کہا، جو طویلے کے ایک خر کو ایسا بنا دے کہ لوگ کہیں یہ منشی چنت رام ہے، یہ منشی جی ہیں۔ وہ مسیحا نہ ہو، وہ آقا نہ ہو تو پھر کیا ہو؟ میں چارپائی کے کونے سے آہستہ آہستہ پھسل کر بستر میں پہنچ گیا اور چاروں طرف رضائی لپیٹ کر داؤ جی کی طرف دیکھنے لگا، جو سر جھکا کر کبھی اپنے پاؤں کی طرف دیکھتے تھے اور پنڈلیاں سہلاتے تھے۔ چھوٹے چھوٹے وقفوں کے بعد ذرا سا ہنستے اور پھر خاموش ہو جاتے۔ کہنے لگے، میں کیا تھا اور کیا ہو گیا؟ حضرت مولانا کی پہلی آواز کیا تھی؟ میری طرف سر مبارک اٹھا کر فرمایا، چوپال زادے ہمارے پاس آؤ۔ میں لاٹھی ٹیکتا ان کے پاس جا کھڑا ہوا۔ چھٹا پٹھاڑ اور دیگر دیہات کے لڑکے نیم دائرہ بنائے ان کے سامنے بیٹھے سبق یاد کر رہے تھے۔ ایک دربار لگا تھا اور کسی کو آنکھ اوپر اٹھانے کی ہمت نہ تھی۔ میں حضور کے قریب گیا تو فرمایا، بھائی ہم تم کو ہر روز یہاں بکریاں چراتے دیکھتے ہیں، انہیں چرنے چگنے کے لیے چھوڑ کر ہمارے پاس آ جایا کرو اور کچھ پڑھ لیا کرو۔ پھر حضور نے میری عرض سنے بغیر پوچھا، کیا نام ہے تمہارا؟ میں نے گنواروں کی طرح کہا، چنتو۔ حضرت مسکرائے، تھوڑا ہنسے بھی، فرمانے لگے، پورا نام کیا ہے؟ پھر خود ہی بولے، چنت رام ہوگا۔ میں نے سر ہلا دیا۔ حضور کے شاگرد کتاب سے نظریں چرا کر میری طرف دیکھ رہے تھے۔ میرے گلے میں کھدر کا لمبا کرتا تھا، پائجامہ کے بجائے صرف لنگوٹ بندھا تھا، پاؤں میں ادھوڑی کے موٹے جوتے اور سر پر سرخ رنگ کا جانگھیا لپٹا ہوا تھا۔ بکریاں میری؟ میں نے بات کاٹ کر پوچھا، آپ بکریاں چراتے تھے داؤ جی؟ ہاں ہاں، فخر سے بولے۔ میں گڈریا تھا اور میرے باپ کی 12 بکریاں تھیں۔ حیرانی سے میرا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا اور میں نے معاملے کی تہ تک پہنچنے کے لیے جلدی سے پوچھا، اور آپ اسکول کے پاس بکریاں چرایا کرتے تھے؟ داؤ جی نے کرسی چارپائی کے قریب کھینچ لی اور اپنے پاؤں پائے پر رکھ کر بولے، جانے پدر، اس زمانے میں تو شہروں میں بھی اسکول نہ ہوتے تھے، میں گاؤں کی بات کر رہا ہوں۔ آج سے 74 برس پہلے بھلا کوئی تمہارے MB ہائی اسکول کا نام بھی جانتا تھا؟ وہ تو میرے آقا کو پڑھانے کا شوق تھا، ارد گرد کے لوگ اپنے لڑکے 4 حرف پڑھنے کو ان کے پاس بھیجتے تھے۔ ان کا سارا خاندان زیور علم سے آراستہ اور دینی نعمتوں سے مالا مال تھا۔ والد ان کے ضلع بھر کے ایک ہی حکیم اور چوٹی کے مبلغ تھے، جد امجد مہاراجہ کشمیر کے میر منشی۔ گھر میں علم کے دریا بہتے تھے، فارسی، عربی، جبر و مقابلہ، عقلیدس، حکمت
اور علم ہیت ان کے گھر کی لونڈیاں تھیں۔ حضور کے والد کو دیکھنا مجھے نصیب نہیں ہوا، لیکن آپ کی زبانی ان کے تبحر علمی کی سب داستانیں سنی۔ شیفتہ اور حکیم مومن خان مومن سے ان کے بڑے مراسم تھے، اور خود حضرت مولانا کی تعلیم دلی میں مفتی آزردہ مرحوم کی نگرانی میں ہوئی تھی۔ مجھے داؤ جی کے موضوع سے بھٹک جانے کا ڈر تھا، اس لیے میں نے جلدی سے پوچھا، پھر آپ نے حضرت مولانا کے پاس پڑھنا شروع کر دیا؟ ہاں، داؤ جی اپنے آپ سے باتیں کرنے لگے۔ ان کی باتیں ہی ایسی تھیں، ان کی نگاہیں ہی ایسی تھیں، جس کی طرف توجہ فرماتے تھے بندے سے مولا کر دیتے تھے۔ میں تو اسی وقت لاٹھی زمین پر ڈال ان کے پاس بیٹھ گیا۔ فرمایا، اپنے بھائیوں کے پاس بوریے پر بیٹھو۔ میں نے کہا، جی 18 برس دھرتی پر بیٹھے گزر گئے، اب کیا فرق پڑتا ہے؟ پھر مسکرا دیے، اپنے 24 صندوقچے سے حروف ابجد کا ایک مقوہ نکالا اور بولے، الف بے پے تے۔ سبحان اللہ، کیا آواز تھی! کس شفقت سے بولے تھے، کس لہجے سے فرما رہے تھے، الف بے پے تے۔ اور داؤ جی ان حروفوں کا ورد کرتے ہوئے اپنے ماضی میں کھو گئے۔ تھوڑی دیر بعد انہوں نے اپنا دایاں ہاتھ اٹھا کر کہا، ادھر رہٹ تھا اور اس کے ساتھ مچھلیوں کا حوض۔ پھر انہوں نے بایاں ہاتھ ہوا میں لہرا کر کہا، اس طرف مزار عین کے کوٹھے، دونوں کے درمیان حضور کا باغیچہ تھا، اور سامنے ان کی قدیم عظیم الشان حویلی۔ اسی باغیچے میں ان کا مکتب لگتا تھا، در فیض کھلا تھا، جس کا جی چاہے آئے، نہ مذہب کی قید نہ مسلک کی پابندی۔ میں نے کافی دیر سوچنے کے بعد با ادب با ملاحظہ قسم کا فقرہ تیار کر کے پوچھا، حضرت مولانا کا اس میں گرامی شریف کیا تھا؟ تو پہلے انہوں نے میرا فقرہ ٹھیک کیا اور پھر بولے، حضرت اسماعیل چشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ان کے والد ہمیشہ انہیں جانے جانا کہہ کر پکارتے تھے، کبھی جانے جانا کی رعایت سے مظہر جانے جانا بھی کہہ دیتے تھے۔ میں ایسی دلچسپ کہانی سننے کا بھی اور خواہش مند تھا کہ داؤ جی اچانک رک گئے اور بولے، سبسڈیئری سسٹم کیا تھا؟ ان انگریزوں کا برا ہو یہ ایسٹ انڈیا کمپنی کی صورت میں آئیں یا ملکہ وکٹوریہ کا فرمان لے کر سارے معاملے میں کھنڈٹ ڈال دیتے ہیں۔ سوا کے پہاڑی کی طرح میں نے سبسڈیئری سسٹم کا سارا ڈھانچہ ان کی خدمت میں پیش کر دیا۔ پھر انہوں نے میز سے گرامر اٹھائی اور بولے، باہر جا کر دیکھ کے آ کہ تیری بیبے کا غصہ کچھ کم ہوا کہ نہیں۔ میں دوات میں پانی ڈالنے کے بہانے باہر گیا تو بیبے کو مشین چلاتے اور بیوی کو چوکا صاف کرتے پایا۔ تاؤ جی کی زندگی میں بیبے والا پہلو بڑا ہی کمزور تھا۔ جب وہ دیکھتے کہ گھر میں متلا صاف ہے اور بیبے کے چہرے پر کوئی شکن نہیں ہے تو وہ پکار کر کہتے، سب ایک ایک شعر سناؤ۔ پہلے مجھی سے تقاضا ہوتا اور میں چھوٹتے ہی کہتا، لازم تھا کہ دیکھو میرا رستہ کوئی دن اور، تنہا گئے کیوں اب رہو تنہا کوئی دن اور۔ اس پر وہ تالی بجاتے اور کہتے، اولین شعر نہ سنوں گا، اردو کم سنوں گا اور مسلسل نظم کا ہرگز نہ سنوں گا۔ میں کہتا، مجھے سوچنے دیجئے، اتنے میں بی بی سنائے۔ بیبی بھی میری طرح اکثر اس شعر سے شروع کرتی، شنیدم کہ شاپور دم در کشید، چو خسرو برسمش قلم در کشید۔ اس پر داؤ جی ایک مرتبہ پھر آرڈر پکارتے اور بی بی قینچی رکھ کر کہتی، شورے شدو از خواب عدم چشم کشودیم، دیدیم کہ باقی است شب فتنہ غنودیم۔ داؤ جی شاباش تو ضرور دیتے، لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیتے کہ بیٹا یہ شعر تو کئی مرتبہ سنا چکی ہے۔ پھر وہ بیبے کی طرف دیکھ کر کہتے، بھائی آج تمہاری بیبے بھی ایک شعر سنائے گی۔ مگر بیبے ایک ہی روکھا سا جواب دیتی، مجھے نہیں آتے شعر کو بد۔ اس پر داؤ جی کہتے، گھوڑیاں ہی سنا دے، اپنے بیٹوں کی بیاہ کی گھوڑیاں ہی گا دے۔ اس پر بیبے کے ہونٹ مسکرانے کو کرتے، لیکن وہ مسکرا نہ سکتی، اور داؤ جی عین عورتوں کی طرح گھوڑیاں گانے لگتے۔
ان کے درمیان کبھی امی چند کا اور کبھی میرا نام ٹانک دیتے، پھر کہتے میں اپنے اس گولو مولو کی شادی پر سرخ پگڑی باندھوں گا، بارات میں ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ساتھ چلوں گا اور نکاح نامے پر شہادت کے دستخط کروں گا۔ میں دستور کے مطابق شرما کر نگاہیں نیچی کر لیتا تو وہ کہتے پتہ نہیں اس ملک کے کسی شہر میں میری چھوٹی سی بہو 5ویں یا 6ٹھی جماعت میں پڑھ رہی ہوگی، ہفتے میں ایک دن لڑکیوں کی خانہ داری ہوتی ہے، اس نے تو بہت سی چیزیں پکانی سیکھ لی ہوں گی، پڑھنے میں بھی ہوشیار ہوگی۔ اس بدھو کو تو یہ یاد نہیں رہتا کہ مادیاں گھوڑی ہوتی ہیں یا مرغی، وہ تو فرفر سب کچھ سناتی ہوگی۔ میں تو اس کو فارسی پڑھاؤں گا، پہلے اس کو خطاطی کی تعلیم دوں گا، پھر خط شکستہ سکھاؤں گا۔ مستورات کو خط شکستہ نہیں آتا، میں تو اپنی بہو کو سکھا دوں گا۔ سن گولو، پھر میں تیرے ہی پاس رہوں گا، میں اور میری بہو فارسی میں باتیں کریں گے، وہ بات بات پر بفرمایت کہے گی اور تو احمقوں کی طرح منہ دیکھا کرے گا۔ پھر وہ سینے پر ہاتھ رکھ کر جھکتے خیل خوب کہتے جانے پدر چرائیں قدر زحمت می کفی خوب یاد ترم اور پتہ نہیں کیا کچھ کہتے۔ بیچارے داؤ جی چٹائی پر اپنی چھوٹی سی دنیا بسا کر اس میں فارسی کے فرمان جاری کیے جاتے۔ ایک دن جب چھت پر دھوپ مر بیٹھے ہوئے تھے اور ایسی ہی دنیا بسا چکے تھے تو ہولے سے مجھے کہنے لگے جس طرح خدا نے تجھے ایک نیک سیرت بیوی اور مجھے سعادت مند بہو عطا کی ہے، ویسے ہی وہ اپنے فضل سے میرے امی چند کو بھی دے۔ اس کے خیالات مجھے کچھ اچھے نہیں لگتے، یہ سیوا سنگھ، یہ مسلم لیگ، یہ بیلچا پارٹیاں مجھے پسند نہیں، اور امی چند لاٹھی چلانا گٹکا کھیلنا سیکھ رہا ہے، میری تو وہ کب مانے گا؟ ہاں، خدائے بزرگ و برتر اس کو ایک نیک مومن سی بیوی دلا دے تو وہ اسے راہ راست پر لے آئے گی۔ اس مومن کے لفظ پر مجھے بہت تکلیف ہوئی اور میں چپ سا ہو گیا۔ چپ محض اس لیے ہوا تھا کہ اگر میں نے منہ کھولا تو یقیناً ایسی بات نکلے گی جس سے داؤ جی کو بہت دکھ ہوگا۔ میری اور امی چند کی تو خیر باتیں ہی تھیں، لیکن 12 جنوری کو بی بی کی بارات سچ مچ آ گئی۔ جیجا جی رام پرتاپ کے بارے میں داؤ جی مجھے بہت کچھ بتا چکے تھے کہ وہ بہت اچھا لڑکا ہے، اور اس شادی کے بارے میں انہوں نے جو استخارہ کیا تھا اس پر وہ پورا اترا ہے۔ سب سے زیادہ خوشی داؤ جی کو اس بات کی تھی کہ ان کے سمدھی فارسی کے استاد تھے اور کبیر پنتھی مذہب سے تعلق رکھتے تھے۔ 12 تاریخ کی شام کو جب بی بی ودا ہونے لگی تو گھر بھر میں کوہرام مچ گیا۔ بے زارو قطار رو رہی ہے، امی چند آنسو بہا رہا ہے اور محلے کی عورتیں پھس پھس کر رہی ہیں۔ میں دیوار کے ساتھ لگا کھڑا ہوں اور داؤ جی میرے کندھوں پر ہاتھ رکھے کھڑے ہیں اور بار بار کہہ رہے ہیں آج زمین کچھ میرے پاؤں نہیں پکڑتی، میں توازن قائم نہیں رکھ سکتا۔ جیجا جی کے باپ بولے منشی جی اب ہمیں اجازت دیجیے، تو بی بی پچھاڑ کھا کر گر پڑی۔ اسے چارپائی پر ڈالا، عورتیں ہوا کرنے لگیں اور داؤ جی میرا سہارا لے کر اس کی چارپائی کی طرف چلے۔ انہوں نے بی بی کو کندھے سے پکڑ کر اٹھایا اور کہا یہ کیا ہوا بیٹا، اٹھو، یہ تو تمہاری نئی اور خود مختار زندگی کی پہلی گھڑی ہے، اسے یوں منحوس نہ بناؤ۔ بی بی اسی طرح دھاڑی مارتی ہوئی داؤ جی سے لپٹ گئی۔ انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا قرۃ العین، میں تیرا گنہگار ہوں کہ تجھے پڑھا نہ سکا، تیرے سامنے شرمندہ ہوں کہ تجھے علم کا جہیز نہ دے سکا۔ تو مجھے معاف کر دے گی اور شاید برخوردار رام پرتاپ بھی، لیکن میں اپنے آپ کو معاف نہ کر سکوں گا۔ میں خطا کار ہوں اور میرا خجل سر تیرے سامنے خم ہے۔ یہ سن کر بی بی اور بھی زور زور سے رونے لگی اور داؤ جی کی آنکھوں سے کتنے سارے موٹے موٹے آنسوؤں کے قطرے ٹوٹ کر زمین پر گرے۔ ان کے سمدھی نے آگے بڑھ کر کہا منشی جی آپ فکر نہ کریں، بیٹی کو میں کریمہ پڑھا دوں گا۔ داؤ جی ادھر پلٹے اور ہاتھ جوڑ کر بولے کریمہ تو پڑھ چکی ہے، گلستان بوستان بھی ختم کرا چکا ہوں، لیکن میری حسرت پوری نہیں ہوئی۔ اس پر وہ ہنس کر بولے آپ بھی حد کرتے ہیں، ساری گلستان تو میں نے بھی نہیں پڑھی، جہاں عربی آتی تھی آگے گزر جاتا تھا۔ داؤ جی اسی طرح ہاتھ جوڑے کتنی دیر خاموش کھڑے رہے۔
بی بی نے گوٹا لگی سرخ رنگ کی ریشمی چادر سے ہاتھ نکال کر پہلے امی چند کے اور پھر میرے سر پر پھیرا اور سکھیوں کے بازوؤں میں ڈیوڑھی کی طرف چل دی۔ داؤ جی میرا سہارا لے کر چلے تو انہوں نے اب مجھے اپنے ساتھ زور سے بھینچ کر کہا، لو یہ بھی رو رہا ہے، دیکھو یہ ہمارا سہارا بنا پھرتا ہے۔ او گولو، او مردم دیدہ، تجھے کیا ہو گیا؟ جانے پہ درد تو کیوں؟ اس پر ان کا گلا رند گیا اور میرے آنسو بھی تیز ہو گئے۔ بارات والے تانگوں اور اکوں پر سوار تھے۔ بی بی رتھ میں جا رہی تھی اور اس کے پیچھے امی چند اور میں اور ہمارے درمیان داؤ جی پیدل چل رہے تھے۔ اگر بی بی کی چیخ ذرا زور سے نکل جاتی تو داؤ جی آگے بڑھ کر رتھ کا پردہ اٹھاتے اور کہتے، لاہول پڑھو بیٹا، لاہول پڑھو، اور خود آنکھوں پر رکھے ان کی پگڑی کا شملہ بھیگ گیا تھا۔ رانو ہمارے محلے کا بڑا ہی کثیف سا انسان تھا۔ بدی اور کینہ پروری اس کی طبیعت میں کوٹ کوٹ کر بھری تھی۔ وہ باڑہ جس کا میں نے ذکر کیا ہے اسی کا تھا۔ اس میں 20-25 بکریاں اور 2 گائیں تھیں جن کا دودھ صبح و شام رانو گلی کے بغلی میدان میں بیٹھ کر بیچا کرتا۔ تقریباً سارے محلے والے اسی سے دودھ لیتے تھے اور اس کی شرارتوں کی وجہ سے دبتے بھی تھے۔ ہمارے گھر کے آگے سے گزرتے ہوئے وہ یوں ہی شوقیہ لاٹھی زمین پر بجا کر داؤ جی کو پنڈتا جے رام جی کی کہہ کر سلام کیا کرتا۔ داؤ جی نے اسے کئی مرتبہ سمجھایا بھی کہ وہ پنڈت نہیں ہیں، معمولی آدمی ہیں، کیونکہ پنڈت ان کے نزدیک پڑھے لکھے اور فاضل آدمی کو کہا جا سکتا تھا۔ لیکن رانو نہیں مانتا تھا۔ وہ اپنی مونچھ چبا کر کہتا، لے بھائی، جس کے سر پر چٹیا ہو وہ پنڈت ہی ہوتا ہے۔ چوروں اور یاروں سے اس کی آشنائی تھی۔ شام کو اس کے باڑے میں جوا بھی ہوتا تھا اور گندی اور فحش بولیوں کا مشاعرہ بھی۔ بی بی کے جانے کے بعد ایک دن جب میں اس سے دودھ لینے گیا تو اس نے شرارت سے آنکھ میچ کر کہا، مورنی تو چلی گئی بابو، اب تو اس گھر میں رہ کر کیا کر لے گا؟ میں چپ رہا تو اس نے جاگ والے دودھ میں ڈبہ پھیرتے ہوئے کہا، گھر میں گنگا بہتی تھی، سچ بتا غوطہ لگایا کہ نہیں؟ مجھے اس بات پر غصہ آ گیا۔ میں نے تاملوٹ گھما کر اس کے سر پر دے مارا۔ اس ضرب شدید سے خون وغیرہ تو برآمد نہ ہوا، لیکن وہ چکرا کر تخت پر گر پڑا اور میں گھر بھاگ گیا۔ داؤ کو سارا واقعہ سنا کر میں دوڑا دوڑا اپنے گھر گیا اور ابا جی سے ساری حکایت بیان کی۔ ان کی بدولت رانو کی تھانے میں طلبی ہوئی اور حوالدار صاحب نے ہلکی سی گوشمالی کے بعد اسے سخت تنبیہ کر کے چھوڑ دیا۔ اس دن کے بعد اسے رانو کی داؤ جی پر آتے جاتے طرح طرح کے فقرے کسنے لگا۔ وہ سب سے زیادہ مذاق ان کی بودی کا اڑایا کرتا تھا، اور واقعی داؤ جی کے فاضل سر پر وہ چپٹی سی بودی ذرا بھی اچھی نہ لگتی تھی، مگر وہ کہتے تھے کہ میری مرحوم ماں کی نشانی ہے اور مجھے زندگی کی طرح عزیز ہے۔ وہ اپنی آغوش میں میرا سر رکھ کے اسے دہی سے دھوتی تھی اور کڑوا تیل لگا کر چمکاتی تھی۔ گو میں نے حضرت مولانا کے سامنے کبھی بھی پگڑی اتارنے کی جسارت نہیں کی، لیکن وہ جانتے تھے۔ اور جب میں دیال چند میموریل ہائی اسکول سے 1 سال کی ملازمت کے بعد چھٹیوں میں گاؤں آیا تو حضور نے پوچھا، شہر جا کر چوٹی تو نہیں کٹوا دی؟ تو میں نے نفی میں جواب دیا۔ اس پر وہ بہت خوش ہوئے اور فرمایا، تم سا سعادت مند بیٹا کم ماؤں کو نصیب ہوتا ہے، اور ہم سا خوش قسمت استاد بھی خال خال ہوگا جسے تم ایسے شاگردوں کو پڑھانے کا فخر حاصل ہوا۔ میں نے ان کے پاؤں چھو کر کہا، حضور آپ مجھے شرمندہ کرتے ہیں، یہ سب آپ کے قدموں کی برکت ہے۔ ہنس کر فرمانے لگے، چنت رام ہمارے پاؤں نہ چھوا کرو، بھلا ایسے لمس کا کیا فائدہ جس کا ہمیں احساس ہی نہ ہو۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے کہا، اگر کوئی مجھے بتا دے تو سمندر پھاڑ کر بھی آپ کے لیے دوائی نکال لاؤں، اپنی زندگی کی حرارت حضور کی ٹانگوں کے لیے نذر کر دوں، لیکن میرا بس نہیں چلتا۔ خاموش ہو گئے اور نگاہیں اوپر اٹھا کر بولے، خدا کو یہی منظور ہے تو ایسے ہی صحیح۔ تم سلامت رہو کہ تمہارے کندھوں پر میں نے کوئی 10 سال بعد سارا گاؤں دیکھ لیا ہے۔
داؤ جی گزرے ایام کی تہ میں اترتے ہوئے کہہ رہے تھے، میں صبح سویرے حویلی کی ڈیوڑھی میں جا کر آواز دیتا، خادم آ گیا۔ مستورات ایک طرف ہو جاتی تو حضور صحن سے آواز دے کر مجھے بلاتے اور میں اپنی قسمت کو سراہتا ہاتھ جوڑے جوڑے ان کی طرف بڑھتا، پاؤں چھوتا اور حکم کا انتظار کرنے لگتا۔ وہ دعا دیتے، میرے والدین کی خیریت پوچھتے، گاؤں کا حال دریافت فرماتے اور پھر کہتے، لو بھائی چنت رام، اب اس گناہوں کی گٹھری کو اٹھا لو۔ میں سب گل کی طرح انہیں اٹھاتا اور کمر پر لا کر حویلی سے باہر آ جاتا۔ کبھی فرماتے، ہمیں باغ کا چکر دو، کبھی حکم ہوتا سیدھے رہٹ کے پاس لے چلو، اور کبھی کبھار بڑی نرمی سے کہتے، چنت رام تھک نہ جاؤ تو ہمیں مسجد تک لے چلو۔ میں نے کئی بار عرض کیا کہ حضور ہر روز مسجد لے جایا کروں گا، مگر نہیں مانے۔ یہی فرماتے رہے کہ کبھی جی چاہتا ہے اور جب جی چاہتا ہے تم سے کہہ دیتا ہوں۔ میں انہیں وضو کرنے والے چبوترے پر بٹھا کر ان کے ہلکے ہلکے جوتے اتارتا اور انہیں جھولی میں رکھ کر دیوار سے لگ کر بیٹھ جاتا۔ چبوترے سے حضور خود گھسٹ کر صف کی جانب جاتے تھے۔ میں نے صرف ایک مرتبہ انہیں اس طرح جاتے ہوئے دیکھا تھا، اس کے بعد جرأت نہ ہوئی۔ ان کے جوتے اتارنے کے بعد دامن میں منہ چھپا لیتا اور پھر اسی وقت سر اٹھاتا جب وہ میرا نام لے کر یاد فرماتے۔ واپسی پر میں قصبے کی لمبی لمبی گلیوں کا چکر کاٹ کر حویلی کو لوٹتا تو فرماتے، ہم جانتے ہیں چنت رام تم ہماری خوشنودی کے لیے قصبے کی سیر کراتے ہو، لیکن ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ ایک تو تم پر لدا لدا پھرتا ہوں، دوسرے تمہارا وقت ضائع کرتا ہوں، اور حضور سے کون کہہ سکتا تھا کہ آقا یہ وقت ہی میری زندگی کا نقطہ عروج ہے اور یہ تکلیف ہی میری حیات کا مرکز ہے۔ آپ تو فرماتے تھے کہ لدا لدا پھرتا ہوں اور مجھے یہ محسوس ہوتا تھا کہ ایک ہما ہے جس نے اپنا سایہ محض میرے لیے وقف کر دیا ہے۔ جس دن میں نے سکندر نامہ زبانی یاد کر کے انہیں سنایا، اس قدر خوش ہوئے گویا ہفتے اقلیم کی بادشاہی مل گئی ہو۔ دین و دنیا کی ہر دعا سے مجھے مالا مال کیا۔ دست شفقت میرے سر پر پھیرا اور جیب سے 1 روپیہ نکال کر انعام دیا۔ میں نے اسے حجر اسود جان کر بوسہ دیا، آنکھوں سے لگایا اور سکندر کا افسر سمجھ کر پگڑی میں رکھ لیا۔ دونوں ہاتھ اوپر اٹھا کر دعائیں دے رہے تھے اور فرما رہے تھے، جو کام ہم سے نہ ہو سکا وہ تو نے کر دکھایا، تو نیک ہے، خدا نے یہ سعادت تجھے نصیب کی۔ چنت رام تیرا موسیٰ چوپاں کا پیشہ ہے، تو شاہ بطحا کا پیرو ہے، اس لیے خدا عز و جل تجھے برکت دیتا ہے، اور وہ تجھے اور بھی برکت دے گا، تجھے اور کشائش میسر آئے گی۔ داؤ جی یہ باتیں کرتے کرتے سر گھٹنوں پر رکھ کر خاموش ہو گئے۔ میرا امتحان قریب آ رہا تھا اور داؤ جی سخت ہوتے جا رہے تھے۔ انہوں نے میرے ہر فارغ وقت پر کوئی نہ کوئی کام پھیلا دیا تھا۔ ایک مضمون سے عہدہ برا ہوتا تھا تو دوسرے کی کتابیں نکال کر سر پر سوار ہو جاتے تھے۔ پانی پینے اٹھتا تھا تو سائے کی طرح ساتھ ساتھ چلے آتے، اور نہیں تو تاریخ کے سن ہی پوچھتے جاتے۔ شام کے وقت اسکول پہنچنے کا انہوں نے وتیرہ بنا لیا تھا۔ ایک دن میں اسکول کے بڑے دروازے سے نکلنے کے بجائے بورڈنگ ہاؤس کی راہ کھسک گیا تو انہوں نے جماعت کے کمرے کے سامنے آ کر بیٹھنا شروع کر دیا۔ میں چڑچڑا اور ضدی ہونے کے علاوہ بد زبان بھی ہو گیا تھا۔ داؤ کے بچے گویا میرا تکیہ کلام بن گیا تھا، اور کبھی کبھی جب ان کی یا ان کے سوالات کی سختی بڑھ جاتی تو میں انہیں کتے کہنے سے بھی نہ چوکتا۔ ناراض ہو جاتے تو بس اس قدر کہتے، دیکھ لے ڈومنی تو کیسی باتیں کر رہا ہے، تیری بیوی بیاہ کر لاؤں گا تو پہلے اسے یہی بتاؤں گا کہ جانے پدر یہ تیرے بڈھے باپ کو کتا کہتا تھا۔ میری گالیوں کے بدلے وہ مجھے ڈومنی کہا کرتے تھے۔ اگر انہیں زیادہ دکھ ہوتا تو منہ چڑھی ڈومنی کہتے، اس سے زیادہ نہ انہیں غصہ آتا تھا نہ دکھ ہوتا تھا۔ مجھے میرے اصلی نام سے انہوں نے کبھی نہیں پکارا۔ میرے بڑے بھائی آفتاب کا ذکر آتا تو بیٹا آفتاب، برخوردار آفتاب کہہ کر انہیں یاد کرتے تھے، لیکن میرے ہر روز نئے نئے نام رکھتے تھے، جن میں گولو انہیں بہت مرغوب تھا، تمبورا دوسرے درجے پر، مسٹر ہونق اور اخفش اسکوائر ان سب کے بعد آتے تھے، اور ڈومنی صرف غصے کی حالت میں۔
کبھی کبھی میں ان کو بہت دق کرتا، وہ اپنی چٹائی پر بیٹھے کچھ پڑھ رہے ہیں، مجھے الجبرے کا ایک سوال دے رکھا ہے اور میں سارے جہان کی ابجد کو ضرب دے کر تنگ آ چکا ہوں، تو میں کاپیوں اور کتابوں کے ڈھیر کو پاؤں سے پرے دھکیل کر اونچے اونچے گانے لگتا۔ تیرے سامنے بیٹھ کے رونا تے دکھ تینوں نہیں ہو دسنا۔ داؤ جی حیرانی سے میری طرف دیکھتے تو میں تالیاں بجانے لگتا اور قوالی شروع کر دیتا۔ نہیں ہو دسنا تے دکھ تینوں نہیں ہو دسنا، دسنا 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 تینوں تینوں تینوں، سارے گاما رونا رونا رونا، سارے گاما رونا رونا تے دکھ تینوں نہیں ہو دسنا۔ وہ اینک کے اوپر سے مسکراتے، میرے پاس آ کر کاپی اٹھاتے، صفحہ نکالتے اور میری تالیوں کے درمیان اپنا بڑا سا ہاتھ کھڑا کر دیتے۔ سن بیٹا، وہ بڑی محبت سے کہتے، یہ کوئی مشکل سوال ہے؟ جو ہی وہ سوال سمجھانے کے لیے ہاتھ نیچے کرتے میں تالیاں بجانے لگتا۔ دیکھ پھر میں تیرا داؤ نہیں ہوں؟ وہ بڑے مان سے پوچھتے۔ نہیں، میں منہ پھاڑ کر کہتا۔ تو اور کون ہے؟ وہ مایوس سے ہو جاتے۔ وہ سچی سرکار، میں انگلی آسمان کی طرف کر کے شرارت سے کہتا۔ وہ سچی سرکار، وہ سب کا پالنے والا، بول بکرے، سب کا والی کون؟ وہ میرے پاس سے اٹھ کر جانے لگتے تو میں ان کی کمر میں ہاتھ ڈال دیتا۔ داؤ جی خفا ہو گئے کیا؟ وہ مسکرانے لگتے۔ چھوڑ تنبورے، چھوڑ بیٹا، میں تو پانی پینے جا رہا تھا، مجھے پانی تو پی آنے دے۔ میں جھوٹ موٹ برا مان کر کہتا، لو جی، جب مجھے سوال سمجھنا ہو داؤ جی کو پانی یاد آ گیا۔ وہ آرام سے بیٹھ جاتے اور کاپی کھول کر کہتے، اخفش اسکوائر، جب تجھے 4x کا مربع نظر آ رہا تھا تو نے تیسرا فارمولہ کیوں نہ لگایا؟ اور اگر ایسا بھی نہ کرتا تو؟ اور اس کے بعد پتہ نہیں داؤ جی کتنے دن تک پانی نہ پیتے۔ فروری کے دوسرے ہفتے کی بات ہے، امتحان میں کل 1.5 مہینہ رہ گیا تھا اور مجھ پر آنے والے خطرناک وقت کا خوف بھوت بن کر سوار ہو گیا تھا۔ میں نے خود اپنی پڑھائی پہلے سے تیز کر دی تھی اور کافی سنجیدہ ہو گیا تھا، لیکن جیومیٹری کے مسائل میری سمجھ میں نہ آتے تھے۔ داؤ جی نے بہت کوشش کی لیکن کچھ بات نہ بنی۔ آخر ایک دن انہوں نے کہا کہ کل 52 پریپوزیشنیں ہیں، زبانی یاد کر کہ اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں۔ چنانچہ میں انہیں رٹنے میں مصروف ہو گیا، لیکن جو پریپوزیشن رات کو یاد کرتا صبح بھول جاتی۔ میں دل برداشتہ ہو کر ہمت چھوڑ سی بیٹھا۔ ایک رات داؤ جی مجھ سے جیومیٹری کی شکلیں بنوا کر اور مشقیں سن کر اٹھے تو وہ بھی کچھ پریشان سے ہو گئے تھے۔ میں بار بار اٹکا تھا اور انہیں بہت کوفت ہوئی تھی۔ مجھے سونے کی تاکید کر کے وہ اپنے کمرے میں چلے گئے تو میں کاپی پینسل لے کر بیٹھ گیا اور رات کے 1:30 بجے تک لکھ کر رٹا لگاتا رہا، مگر جب کتاب بند کر کے لکھنے لگتا تو چند فقروں کے بعد اٹک جاتا۔ مجھے داؤ جی کا مایوس چہرہ یاد کر کے اور اپنی حالت کا اندازہ کر کے رونا آ گیا اور میں باہر صحن میں آ کر سیڑھیوں پر بیٹھ کر سچ مچ رونے لگا۔ گھٹنوں پر سر رکھ کر رو رہا تھا اور سردی کی شدت سے کانپ رہا تھا۔ اسی طرح بیٹھے بیٹھے کوئی 1.5 گھنٹہ گزر گیا تو میں نے داؤ جی کی عزت بچانے کے لیے یہی ترکیب سوچی کہ ڈیوڑھی کا دروازہ کھول کر نکل جاؤں اور پھر واپس نہ آؤں۔ جب فیصلہ کر چکا اور عملی قدم آگے بڑھانے کے لیے سر اوپر اٹھایا تو داؤ جی کمبل اوڑھے میرے پاس کھڑے تھے۔ انہوں نے بڑے پیار سے اپنے ساتھ لگایا تو سسکیوں کا ایک لامتناہی سلسلہ صحن میں پھیل گیا۔ داؤ جی نے میرا سر چوم کر کہا، لے بھائی تنبورے، میں تو یوں نہ سمجھتا تھا، تو بہت ہی کم ہمت نکلا۔ پھر انہوں نے مجھے اپنے ساتھ کمبل میں لپیٹ لیا اور بیٹھک میں لے گئے۔ بستر میں بٹھا کر انہوں نے میرے چاروں طرف رضائی لپیٹی اور خود پاؤں پر کر کے کرسی پر بیٹھ گئے۔ انہوں نے کہا، عقلیدت چیز ہی ایسی ہے، تو اس کے ہاتھوں یوں نالا ہے، میں اس سے اور طرح تنگ ہوا تھا۔ حضرت مولانا کے پاس جبر مقابلہ اور عقلیدت کی جس قدر کتابیں تھیں انہیں میں اچھی طرح سے پڑھ کر اپنی کاپیوں پر اتار چکا تھا۔ کوئی ایسی بات نہ تھی جس میں الجھن ہوتی۔ میں نے یہ جانا کہ ریاضی کا ماہر ہو گیا ہوں،
لیکن ایک رات میں اپنی کھاٹ پر پڑا متساوی ساقین کے ایک مسئلے پر غور کر رہا تھا کہ بات الجھ گئی۔ میں نے دیا جلا کر شکل بنائی، اس پر غور کرنے لگا۔ جبر و مقابلہ کے روح سے مفروضے کا جواب ٹھیک آتا تھا، لیکن علم ہنسا سے پائے ثبوت کو نہ پہنچتا تھا۔ میں ساری رات کاغذ سیاہ کرتا رہا، لیکن تیری طرح سے رویا نہیں۔ الصبح میں حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے اپنے دست مبارک سے کاغذ پر شکل کھینچ کر سمجھانا شروع کیا، لیکن جہاں مجھے الجھن ہوئی تھی وہیں حضرت مولانا کی طبع رسا کو بھی کوفت ہوئی۔ فرمانے لگے، چنت رام، اب ہم تم کو نہیں پڑھا سکتے۔ جب استاد اور شاگرد کا علم ایک سا ہو جائے تو شاگرد کو کسی اور معلم کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ میں نے جرأت کر کے کہہ دیا کہ حضور، اگر کوئی اور یہ جملہ کہتا تو میں اسے کفر کے مترادف سمجھتا، لیکن آپ کا ہر حرف اور ہر شوشہ میرے لیے حکم ربانی سے کم نہیں، اس لیے خاموش ہوں۔ بھلا آقائے غزنوی کے سامنے ایاز کی کیا مجال؟ لیکن حضور، مجھے دکھ بہت ہوا ہے۔ فرمانے لگے، تم بے حد جذباتی آدمی ہو، بات تو سن لی ہوتی۔ میں نے سر جھکا کر کہا، ارشاد۔ فرمایا، دلی میں حکیم ناصر علی سستانی علم ہنسا کے بڑے ماہر ہیں، اگر تم کو اس کا ایسا ہی شوق ہے تو ان کے پاس چلے جاؤ اور اکتساب علم کرو، ہم ان کے نام رقعہ لکھ دیں گے۔ میں نے رضامندی ظاہر کی تو فرمایا، اپنی والدہ سے پوچھ لینا، اگر وہ رضامند ہوں تو ہمارے پاس آنا۔ والدہ مرحومہ سے پوچھنا، ان سے اپنی مرضی کے مطابق جواب پانا انہونی بات تھی، چنانچہ میں نے ان سے نہیں پوچھا۔ حضور پوچھتے تو میں دروغ بیانی سے کام لیتا کہ گھر کی لپائی پتائی کر رہا ہوں، جب فارغ ہوں گا تو والدہ سے عرض کروں گا۔ چند ایام بڑے اضطرار کی حالت میں گزرے۔ میں دن رات اس مشکل کو حل کرنے کی کوشش کرتا، مگر صحیح جواب برآمد نہ ہوتا۔ اس لا ینحل مسئلے سے طبیعت میں اور انتشار پیدا ہوا۔ میں دلی جانا چاہتا تھا، لیکن حضور سے اجازت نہ مل سکتی تھی اور نہ ہی رقعہ۔ وہ والدہ کی رضامندی کے بغیر اجازت دینے والے نہ تھے، اور والدہ اس بڑھاپے میں کیسے آمادہ ہو سکتی تھی۔ ایک رات جب سارا گاؤں سو رہا تھا اور میں تیری طرح پریشان تھا تو میں نے اپنی والدہ کی پٹاری سے اس کی کل پونجی سے 2 روپے چرا لیے اور نصف اس کے لیے چھوڑ کر گاؤں سے نکل گیا۔ خدا مجھے معاف کرے اور میرے ان دونوں بزرگوں کی روحوں کو مجھ پر مہربان رکھے۔ واقعی میں نے بڑا گناہ کیا، اور اب تک میرا سر ان دونوں کرم فرماؤں کے سامنے ندامت سے جھکا رہے گا۔ گاؤں سے نکل کر میں نے حضور کی حویلی کے پیچھے ان کے مسند کے پاس پہنچا، جہاں بیٹھ کر آپ پڑھاتے تھے۔ گھٹنوں کے بل ہو کر میں نے زمین کو بوسہ دیا اور دل میں کہا، بدقسمت ہوں، بے اجازت جا رہا ہوں، لیکن آپ کی دعاؤں کا عمر بھر محتاج رہوں گا۔ میرا قصور معاف نہ کیا تو آپ کے قدموں میں جان دے دوں گا۔ اتنا کہہ کر اور لاٹھی کندھے پر رکھ میں وہاں سے چل دیا۔ سن رہا ہے؟ داؤ جی نے میری طرف غور سے دیکھ کر پوچھا۔ رضائی کے بیچ خار پشت بنے میں نے آنکھیں جھپکائیں اور ہولے سے کہا، جی۔ داؤ جی نے پھر کہنا شروع کیا، قدرت نے میری کمال مدد کی۔ ان دنوں جاکھل جنید سرسا حصار والی ریل کی پٹری بن رہی تھی۔ یہی سیدھا راستہ دلی کو جاتا تھا اور یہیں مزدوری ملتی تھی۔ ایک دن میں مزدوری کرتا اور 2 دن چلتا۔ اس طرح تائید غیبی کے سہارے 16 دن میں دلی پہنچ گیا۔ منزل مقصود تو ہاتھ آ گئی تھی، لیکن گوہر مقصود کا سراغ نہ ملتا تھا۔ جس کسی سے پوچھتا حکیم ناصر علی سستانی کا دولت خانہ کہاں ہے، نفی میں جواب ملتا۔ 2 دن ان کی تلاش جاری رہی، لیکن پتہ نہ پا سکا۔ قسمت یاور تھی، صحت اچھی تھی، انگریزوں کے لیے نئی کوٹھیاں بن رہی تھیں، وہاں کام پر جانے لگا۔ شام کو فارغ ہو کر حکیم صاحب کا پتہ معلوم کرتا اور رات کے وقت ایک دھرم شالہ میں کھیس پھینک کر گہری نیند سو جاتا۔ مثل مشہور ہے، جوئندہ یا بندہ۔ آخر ایک دن مجھے حکیم صاحب کی جائے رہائش معلوم ہو گئی۔ وہ پتھر پھوڑوں کے محلے کی ایک تیرہ و تار گلی میں رہتے تھے۔ شام کے وقت میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ایک چھوٹی سی کوٹری میں فروکش تھے
اور چند دوستوں سے اونچے اونچے گفتگو ہو رہی تھی۔ میں جوتے اتار کر دہلیز کے اندر کھڑا ہو گیا۔ ایک صاحب نے پوچھا، کون ہے؟ میں نے سلام کر کے کہا، حکیم صاحب سے ملنا ہے۔ حکیم صاحب دوستوں کے حلقے میں سر جھکائے بیٹھے تھے اور ان کی پشت میری طرف تھی۔ اسی طرح بیٹھے بیٹھے بولے، اس میں گرامی؟ میں نے ہاتھ جوڑ کر کہا، پنجاب سے آیا ہوں۔ اور میں بات پوری بھی نہ کر پایا تھا کہ زور سے بولے، او ہو، چنت رام ہو؟ میں کچھ جواب نہ دے سکا۔ فرمانے لگے، مجھے اسماعیل کا خط ملا ہے، لکھتا ہے شاید چنت رام تمہارے پاس آئے، ہمیں بتائے بغیر گھر سے فرار ہو گیا ہے، اس کی مدد کرنا۔ میں اسی طرح خاموش کھڑا رہا تو پاٹدار آواز میں بولے، میاں اندر آ جاؤ، کیا چپ کا روزہ رکھا ہے؟ میں ذرا آگے بڑھا تو بھی میری طرف نہ دیکھا اور ویسے ہی عروس نو کی طرح بیٹھے رہے۔ پھر قدرے تہمکانہ انداز میں کہا، برخوردار بیٹھ جاؤ۔ میں وہیں بیٹھ گیا تو اپنے دوستوں سے فرمایا، بھائی ذرا ٹھہرو، مجھے اس سے دو دو ہاتھ کر لینے دو۔ پھر حکم ہوا، بتاؤ ہندسے کا کون سا مسئلہ تمہاری سمجھ میں نہیں آتا؟ میں نے ڈرتے ڈرتے عرض کیا تو انہوں نے اسی طرح کندھوں کی طرف اپنے ہاتھ بڑھائے اور آہستہ آہستہ کرتا یوں اوپر کھینچ لیا کہ ان کی کمر برہنہ ہو گئی۔ پھر فرمایا، بناؤ اپنی انگلی سے میری کمر پر متساوی الساقین۔ مجھ پر سکتہ طاری تھا، نہ آگے بڑھنے کی ہمت تھی نہ پیچھے ہٹنے کی طاقت۔ ایک لمحے کے بعد بولے، میاں جلدی کرو، نابینا ہوں، کاغذ قلم کچھ نہیں سمجھتا۔ میں ڈرتے ڈرتے آگے بڑھا اور ان کی چوڑی چکلی کمر پر کانپتے ہوئے انگلی سے متساوی ساقین بنانے لگا۔ جب وہ غیر مرئی شکل بن چکی تو بولے، اب نقطہ سین سے خط بے جیم پر عمود گراؤ۔ ایک تو میں گھبرایا ہوا تھا، دوسرے وہاں کچھ نظر نہ آتا تھا۔ یوں ہی اٹکل سے میں نے ایک مقام پر انگلی رکھ کر عمود گرانا چاہا تو تیزی سے بولے، ہے کیا کرتے ہو؟ یہ نقطہ سین ہے کیا؟ پھر خود ہی بولے، آہستہ آہستہ عادی ہو جاؤ گے۔ بائیں کندھے سے کوئی 6 انگل نیچے نقطہ سین ہے، وہاں سے خط کھینچو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر! کیا علم تھا، کیا آواز تھی اور کیسی تیز فہم تھی! وہ بول رہے تھے اور میں مبہوت بیٹھا تھا۔ یوں لگ رہا تھا کہ ابھی ان کے آخری جملے کے ساتھ نور کی لکیریں متساوی ساقین بن کر ان کی کمر پر ابھر آئیں گی۔ پھر داؤجی دلی کے دنوں میں ڈوب گئے۔ ان کی آنکھیں کھلی تھیں، وہ میری طرف دیکھ رہے تھے لیکن مجھے نہیں دیکھ رہے تھے۔ میں نے بے چین ہو کر پوچھا، پھر کیا ہوا داؤجی؟ انہوں نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا، رات بہت گزر چکی ہے، اب تو سو جا، پھر بتاؤں گا۔ میں ضدی بچے کی طرح ان کے پیچھے پڑ گیا تو انہوں نے کہا، پہلے وعدہ کر کہ آئندہ مایوس نہیں ہوگا اور ان چھوٹی چھوٹی پریپوزیشنوں کو بتاشے سمجھے گا۔ میں نے جواب دیا، حلوہ سمجھوں گا، آپ فکر نہ کریں۔ انہوں نے کھڑے کھڑے کمبل لپیٹتے ہوئے کہا، بس مختصر یہ کہ میں 1 سال حکیم صاحب کی حضوری میں رہا اور اس بحر علم سے چند قطرے حاصل کر کے اپنی کور آنکھوں کو دھویا۔ واپسی پر میں سیدھا اپنے آقا کی خدمت میں پہنچا اور ان کے قدموں پر سر رکھ دیا۔ فرمانے لگے، چنت رام، اگر ہم میں قوت ہو تو ان پاؤں کو کھینچ لیں۔ اس پر میں رو دیا تو دستے محبت میرے سر پر پھیر کر کہنے لگے، ہم تم سے ناراض نہیں ہیں، لیکن 1 سال کی فرقت بہت طویل ہے، آئندہ کہیں جانا تو ہمیں بھی ساتھ لے چلنا۔ یہ کہتے ہوئے داؤجی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ مجھے اسی طرح گمسم چھوڑ کر بیٹھک سے باہر نکل گئے۔ امتحان کی قربت سے میرا خون خشک ہو رہا تھا لیکن جسم پھول رہا تھا۔ داؤجی کو میرے موٹاپے کی فکر رہنے لگی۔ اکثر میرے تھن متھنے ہاتھ پکڑ کر کہتے، اسپتازی بن طویلہ خر نہ بن۔ مجھے ان کا یہ فقرہ بہت ناگوار گزرتا اور میں احتجاجاً ان سے کلام بند کر دیتا۔ میرے مسلسل مرن برت نے بھی ان پر کوئی اثر نہ کیا اور ان کی فکر اندیشے کی حد تک پہنچ گئی۔
ایک صبح سیر کو جانے سے پہلے انہوں نے مجھے آ جگایا اور میری منتوں، خوشامدوں، گالیوں اور جھڑکیوں کے باوجود بستر سے اٹھا کوٹ پہنا کر کھڑا کر دیا۔ پھر وہ مجھے بازو سے پکڑ کر گویا گھسیٹتے ہوئے باہر لے گئے۔ سردیوں کی صبح، کوئی چار کا عمل، گلی میں نہ آدم نہ آدم زاد، تاریکی سے کچھ بھی دکھائی نہ دیتا تھا، اور داؤ جی مجھے اسی طرح سیر کو لے جا رہے تھے۔ میں کچھ بک رہا تھا اور وہ کہہ رہے تھے، ابھی گراں خوابی دور نہیں ہوئی، ابھی تنبورا بڑبڑا رہا ہے۔ تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد کہتے، کوئی سوٹ نکال تنبورے، کسی آہنگ پر بج، یہ کیا کر رہا ہے؟ جب ہم بستی سے بہت دور نکل گئے اور صبح کی یخ ہوا نے میری آنکھوں کو زبردستی کھول دیا تو داؤ جی نے میرا بازو چھوڑ دیا۔ سرداروں کا رہٹ آیا اور نکل گیا، ندی آئی اور پیچھے رہ گئی، قبرستان گزر گیا، مگر داؤ جی تھے کہ کچھ آیتیں سی پڑھتے چلے جا رہے تھے۔ جب تھبا پر پہنچے تو میری روح فنا ہو گئی۔ یہاں سے لوگ دوپہر کے وقت بھی نہ گزرتے تھے، کیونکہ پرانے زمانے میں یہاں ایک شہر غرق ہوا تھا۔ مرنے والوں کی روحیں اس ٹیلے پر رہتی تھیں اور آنے جانے والوں کا کلیجہ چبا جاتی تھیں۔ میں خوف سے کانپنے لگا تو داؤ جی نے میرے گلے کے گرد مفلر اچھی طرح لپیٹ کر کہا کہ سامنے ان دو کیکروں کے درمیان اپنی پوری رفتار سے چکر لگاؤ، پھر 100 لمبی سانسیں کھینچو اور چھوڑو، تب میرے پاس آؤ، میں یہاں بیٹھا ہوں۔ میں تھبا سے جان بچانے کے لیے سیدھا ان کیکروں کی طرف روانہ ہو گیا۔ پہلے ایک بڑے ڈھیلے پر بیٹھ کر آرام کیا اور ساتھ ہی حساب لگایا کہ 6 چکروں کا وقت گزر چکا ہوگا۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ اونٹ کی طرح کیکروں کے درمیان دوڑنے لگا۔ جب 10 یعنی 4 چکر پورے ہو گئے تو پھر اسی ڈھیلے پر بیٹھ کر لمبی لمبی سانسیں کھینچنے لگا۔ ایک تو درختوں پر عجیب و غریب قسم کے جانور بولنے لگے تھے، دوسرے میری پسلی میں بلا کا درد شروع ہو گیا تھا۔ یہی مناسب سمجھا کہ تھبا پر جا کر داؤ جی کو سوئے ہوئے اٹھاؤں اور گھر لے جا کر خوب خاطر کروں۔ غصے سے بھرا اور دہشت سے لرزتا میں ٹیلے کے پاس پہنچا۔ داؤ جی تھبا کی ٹھیکریوں پر گھٹنے کے بل گرے ہوئے دیوانوں کی طرح سر مار رہے تھے اور اونچے اونچے اپنا محبوب شعر گا رہے تھے، جفا کم کن کے فردا روز محشر، بپیش عاشقاں شرمندہ باشی۔ کبھی دونوں ہتھیلیاں زور سے زمین پر مارتے اور اوپر سر اٹھا کر انگشت شہادت فضا میں یوں ہلاتے جیسے کوئی ان کے سامنے کھڑا ہو اور اس سے کہہ رہے ہوں، دیکھ لو، سوچ لو، میں تمہیں بتا رہا ہوں، سنا رہا ہوں۔ ایک دھمکی دیے جاتے تھے، پھر تڑپ کر ٹھیکریوں پر گرتے اور جفا کم کن کہتے ہوئے رونے سے لگتے۔ تھوڑی دیر میں ساکت و جامد وہاں کھڑا رہا اور پھر زور سے چیخ مار کر بجائے قصبہ کی طرف بھاگنے کے پھر کیکروں کی طرف دوڑ گیا۔ داؤ جی ضرور اسم اعظم جانتے تھے اور وہ جن قابو کر رہے تھے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے ایک جن ان کے سامنے کھڑا دیکھا تھا، بالکل الف لیلہ با تصویر والا جن تھا۔ جب داؤ جی کا طلسم اس پہ نہ چل سکا تو اس نے انہیں نیچے گرا لیا تھا۔ وہ چیخ رہے تھے، جفا کم کن، مگر وہ چھوڑتا نہیں تھا۔ میں اسی ڈھیلے پر بیٹھ کر رونے لگا۔ تھوڑی دیر بعد داؤ جی آئے اور انہوں نے پہلے جیسا چہرہ بنا کر کہا، چل تنبورے، اور میں ڈرتا ڈرتا ان کے پیچھے ہو لیا۔ راستے میں انہوں نے گلے میں لٹکتی ہوئی کھلی پگڑی کے دونوں کونے ہاتھ میں پکڑ لیے اور جھوم جھوم کر گانے لگے، تیرے لمبے لمبے وال فریدا، ٹریا ٹریا جا۔ اس جادوگر کے پیچھے چلتے ہوئے میں نے ان آنکھوں سے واقعی انہیں دیکھا کہ اس کا سر تبدیل ہو گیا، اس کی لمبی لمبی زلفیں کندھوں پر جھولنے لگیں اور اس کا سارا وجود جٹا دھاری ہو گیا۔ اس کے بعد چاہے کوئی میری بوٹی اڑا دیتا، میں ان کے ساتھ سیر کو نہ گیا۔
اس واقعے کے چند ہی دن بعد کا قصہ ہے کہ ہمارے گھر میں مٹی کے بڑے بڑے ڈھیلے اور اینٹوں کے ٹکڑے آ کر گرنے لگے۔ بیبے نے آسمان سر پر اٹھا لیا، بچوں والی کتیا کی طرح داؤ جی سے چمٹ گئی، سچ مچ ان سے لپٹ گئی اور انہیں دھکا دے کر زمین پر گرا دیا۔ وہ چلا رہی تھی، بڈھے ٹوٹکی، یہ سب تیرے منتر ہیں، یہ سب تیری فارسی ہے، تیرا کالا علم ہے جو الٹا ہمارے سر پر آ گیا ہے۔ تیرے پریت میرے گھر میں اینٹیں پھینکتے ہیں، اجاڑ مانگتے ہیں، موت چاہتے ہیں۔ پھر وہ زور زور سے چیخنے لگی، میں مر گئی، میں جل گئی لوگو، اس بڈھے نے میرے امی چند کی جان لینے کا پربند کیا ہے، مجھ پر جادو کیا ہے، میرا انگ انگ توڑ دیا ہے۔ امی چند تو داؤ جی کو اپنی زندگی کی طرح عزیز تھا، اور اس کی جان کے دشمن بھلا وہ کیوں کر ہو سکتے تھے؟ لیکن جنوں کی خشتباری انہی کی وجہ سے عمل میں آئی تھی۔ جب میں نے بھی بیبے کی تائید کی تو داؤ جی نے زندگی میں پہلی مرتبہ مجھے جھڑک کر کہا، تو احمق ہے اور تیری بیبے ام الجاہلین۔ میری 1 سال کی تعلیم کا یہ اثر ہوا کہ تو جنوں بھوتوں میں اعتقاد کرنے لگا۔ افسوس، تو نے مجھے مایوس کر دیا۔ اے وائے کہ تو شعور کے بجائے عورتوں کے اعتقاد کا غلام نکلا۔ افسوس، صد افسوس۔ بیبے کو اسی طرح چلاتے اور داؤ جی کو یوں کراہتے چھوڑ کر میں اوپر کوٹھے پر دھوپ میں جا بیٹھا۔ اسی دن شام کو جب میں اپنے گھر سے آ رہا تھا تو راستے میں رانو نے اپنے مخصوص انداز میں آنکھ کانی کر کے پوچھا، سنا بابو، تیرے تو کوئی اینٹ ٹھیلا تو نہیں لگا؟ سنا ہے تمہارے پنڈت کے گھر میں روڑے گرتے ہیں۔ میں نے اس کمینے کے منہ لگنا پسند نہ کیا اور چپ چاپ ڈیوڑھی میں داخل ہو گیا۔ رات کے وقت داؤ جی مجھ سے جیومیٹری کی پرپوزیشنیں سنتے ہوئے پوچھنے لگے، بیٹا کیا تم سچ مچ جن بھوت یا پری چڑیل کوئی مخلوق سمجھتے ہو؟ میں نے اس بات میں جواب دیا تو وہ ہنس پڑے اور بولے، واقعی تو بہت بھولا ہے، میں نے آج خواہ مخواہ تجھے جھڑک دیا۔ بھلا تو نے مجھے پہلے کیوں نہ بتایا کہ جن ہوتے ہیں اور اس طرح سے اینٹ پھینک سکتے ہیں؟ ہم نے جو ولی بستری اور پھتے کو مزدور لگا کر برساتی بنوائی ہے وہ تیرے کسی جن کو کہہ کر بنوا لیتے۔ لیکن یہ بتا کہ جن صرف اینٹیں پھینکنے کا کام ہی کرتے ہیں کہ چنائی بھی جانتے ہیں؟ میں نے جل کر کہا، جتنے مذاق چاہو کر لو، مگر جس دن سر پھٹے گا اس دن پتہ چل جائے گا داؤ۔ داؤ جی نے کہا، تیرے جن کی پھینکی ہوئی اینٹ سے تو قیامت تک سر نہیں پھٹ سکتا، اس لیے کہ نہ وہ ہے نہ اس سے اینٹ اٹھائی جا سکے گی، اور نہ میرے، تیرے یا تیری بیبے کے سر میں لگے گی۔ پھر بولے، سن، علم طبعی کا موٹا سا اصول ہے کہ کوئی مادی شے کسی غیر مادی وجود سے حرکت میں نہیں لائی جا سکتی۔ سمجھ گیا؟ سمجھ گیا، میں نے چڑ کر کہا۔ ہمارے قصبے میں ہائی اسکول ضرور تھا لیکن میٹرک کے امتحان کا سینٹر نہ تھا۔ امتحان دینے کے لیے ہمیں ضلع جانا ہوتا تھا، چنانچہ وہ صبح آ گئی جب ہماری جماعت امتحان دینے کے لیے ضلع جا رہی تھی، اور لاری کے ارد گرد والدین قسم کے لوگوں کا ایک ہجوم جمع تھا، اور اس ہجوم سے داؤ جی کیسے پیچھے رہ سکتے تھے؟ اور سب لڑکوں کے گھر والے انہیں خیر و برکت کی دعاؤں سے نواز رہے تھے، اور داؤ جی سارے سال کی پڑھائی کا خلاصہ تیار کر کے جلدی جلدی سوال پوچھ رہے تھے، اور میرے ساتھ ساتھ خود ہی جواب دیتے جاتے تھے۔ اکبر کی اصلاحات سے اچھل کر موسم کے تغیر و تبدل پر پہنچ جاتے، وہاں سے پلٹتے تو اس کے بعد ایک اور بادشاہ آیا کہ اپنی وجہ سے ہندو معلوم ہوتا تھا، وہ نشے میں چور تھا۔ ایک عورت، جہانگیر، میں نے جواب دیا، اور وہ عورت نور جہاں۔ ہم دونوں ایک ساتھ بولے، صفت مشبہ اور اس میں فاعل میں فرق؟ میں نے دونوں کی تعریفیں بیان کی۔ بولے مثالیں؟ میں نے مثالیں دی۔ سب لڑکے لاری میں بیٹھ گئے اور میں ان سے جان چھڑا کر جلدی سے داخل ہوا تو گھوم کر کھڑکی کے پاس آ گئے اور پوچھنے لگے، بریک ان اور بریک ان ٹو کو فقروں میں استعمال کرو۔ ان کا استعمال بھی ہو گیا اور موٹر سٹارٹ ہو کر چلی تو اس کے ساتھ قدم اٹھا کر بولے، تنبورے مادیاں گھوڑی ماکیاں مرغی، مادیاں گھوڑی ماکیاں مرغی۔ 1 سال بعد خدا خدا کر کے یہ آواز دور ہوئی،
اور میں نے آزادی کا سانس لیا۔ پہلے دن تاریخ کا پرچہ بہت اچھا ہوا، دوسرے دن جغرافیہ کا اس سے بڑھ کر، تیسرے دن اتوار تھا اور اس کے بعد حساب کی باری تھی۔ اتوار کی صبح داؤ جی کا کوئی صفحہ لمبا خط ملا جس میں الجبرے کے فارمولوں اور حساب کے قاعدوں کے علاوہ کوئی اور بات نہ تھی۔ حساب کا پرچہ کرنے کے بعد برآمدے میں نے لڑکوں سے جو جوابات ملائے تو 100 میں سے 80 نمبر کا پرچہ ٹھیک تھا۔ میں خوشی سے پاگل ہو گیا۔ زمین پر پاؤں نہ پڑتا تھا اور میرے منہ سے مسرت کے نعرے نکل رہے تھے۔ جو ہی میں نے برآمدے سے پاؤں باہر رکھا، داؤ جی کھیس کندھے پر ڈالے ایک لڑکے کا پرچہ دیکھ رہے تھے۔ میں چیخ مار کر ان سے لپٹ گیا اور 80 نمبر کے نعرے لگانے شروع کر دیے۔ انہوں نے پرچہ میرے ہاتھ سے چھین کر تلخی سے پوچھا، کون سا سوال غلط ہو گیا؟ میں نے جھوم کر کہا، 4 دیواری والا۔ جھلا کر بولے، تو نے کھڑکیاں اور دروازے منفی نہیں کیے ہوں گے؟ میں نے ان کی کمر میں ہاتھ ڈال کر پیڑ کی طرح جھلاتے ہوئے کہا، ہاں جی۔ گولی مارو کھڑکیوں کو۔ داؤ جی ڈوبی ہوئی آواز میں بولے، تو نے مجھے برباد کر دیا تنبورے۔ سال کے 365 دن میں پکار کر کہتا رہا، مستحات کا سوال آنکھیں کھول کر حل کرنا، مگر تو نے میری بات نہ مانی۔ 20 نمبر ضائع کیے، پورے 20 نمبر۔ اور داؤ جی کا چہرہ دیکھ کر میری 80% کامیابی 20% ناکامی کے نیچے یوں دب گئی گویا اس کا کوئی وجود ہی نہ تھا۔ راستہ بھر وہ اپنے آپ سے کہتے رہے، اگر ممتحن اچھے دل کا ہوا تو وہ 1 نمبر ضرور دے گا، تیرا باقی حل تو ٹھیک ہے۔ اس پرچے کے بعد داؤ جی امتحان کے آخری دن تک میرے ساتھ رہے۔ وہ رات کے 12 بجے تک مجھے اس سرائے میں بیٹھ کر پڑھاتے جہاں ہماری کلاس مقیم تھی، اور اس کے بعد بقول ان کے اپنے ایک دوست کے ہاں چلے جاتے۔ صبح 8 بجے پھر آ جاتے اور کمرہ امتحان تک میرے ساتھ چلتے۔ امتحان ختم ہوتے ہی میں نے داؤ جی کو یوں چھوڑ دیا گویا میری ان سے جان پہچان ہی نہ تھی۔ سارا دن دوستوں یاروں کے ساتھ گھومتا اور شام کو ناولیں پڑھا کرتا۔ اس دوران میں اگر کبھی فرصت ملتی تو داؤ جی کو سلام کرنے بھی چلا جاتا۔ وہ اس بات پر مصر تھے کہ میں ہر روز کم از کم 1 گھنٹہ ان کے ساتھ گزارا کروں تاکہ وہ مجھے کالج کی پڑھائی کے لیے بھی تیار کر دیں، لیکن میں ان کے پھندے میں آنے والا نہ تھا۔ مجھے کالج میں 100 بار فیل ہونا گوارا تھا اور ہے، لیکن داؤ جی سے پڑھنا منظور نہیں۔ پڑھنے کو چھوڑیے، ان سے باتیں کرنا بھی مشکل تھا۔ میں نے کچھ پوچھا، انہوں نے کہا اس کا فارسی میں ترجمہ کرو۔ میں نے کچھ جواب دیا، فرمایا اس کی ترکیب نحوی کرو۔ حوالداروں کی گائے اندر گھس آئی، میں لکڑی سے باہر نکال رہا ہوں اور داؤ جی پوچھ رہے ہیں کاؤ ناؤن ہے یا ورب؟ اب ہر عقل کا اندھا 5ویں جماعت تک پڑھا جانتا ہے کہ گائے اسم ہے، مگر داؤ جی فرما رہے ہیں کہ اسم بھی ہے اور فعل بھی ہے۔ ٹو کاؤ کا مطلب ہے ڈرانا، دھمکی دینا۔ یہ ان دنوں کی باتیں ہیں جب میں امتحان سے فارغ ہو کر نتیجے کا انتظار کر رہا تھا۔ پھر ایک دن وہ بھی آیا جب ہم چند دوست شکار کھیلنے کے لیے نکلے تو میں نے ان سے درخواست کی کہ منصفی کے آگے سے نہ جائیں کیونکہ وہاں داؤ جی ہوں گے اور مجھے روک کر شکار، بندوق اور کارتوسوں کے محاورے پوچھنے لگیں گے۔ بازار میں دکھائی دے جاتے تو میں کسی بغلی گلی میں گھس جاتا۔ گھر پر رسمن ملنے جاتا تو بیبے سے زیادہ اور داؤ جی سے کم باتیں کرتا۔ اکثر کہا کرتے، افسوس آفتاب کی طرح تو بھی ہمیں فراموش کر رہا ہے۔ میں شرارتاً خیل خوب کہہ کر ہنسنے لگتا۔ جس دن نتیجہ نکلا اور ابا جی لڈوؤں کی ایک چھوٹی سی ٹوکری لے کر ان کے گھر گئے، داؤ جی سر جھکائے اپنے حصیر پر بیٹھے تھے۔ ابا جی کو دیکھ کر اٹھ کھڑے ہوئے، اندر سے کرسی اٹھا لائے اور اپنے بوریے کے پاس ڈال کر بولے، ڈاکٹر صاحب آپ کے سامنے شرمندہ ہوں، لیکن اسے بھی مخصوم کی خوبی سمجھیے۔ میرا خیال تھا اس کی 1st ڈویژن آ جائے گی لیکن نہ آ سکی، بنیاد کمزور تھی۔ 1 ہی تو نمبر کم ہے۔ میں نے چہک کر بات کاٹی اور وہ میری طرف دیکھ کر بولے، تو نہیں جانتا اس 1 نمبر سے میرا دل 2 نیم ہو گیا ہے۔ خیر میں اسے من جانب اللہ خیال کرتا ہوں۔
پھر ابا جی اور وہ باتیں کرنے لگے اور میں بیبی کے ساتھ گپیں لڑانے میں مشغول ہو گیا۔ اول کالج سے میں داؤ جی کے خطوں کا باقاعدہ جواب دیتا رہا، اس کے بعد بے قاعدگی سے لکھنے لگا اور آہستہ آہستہ یہ سلسلہ بھی ختم ہو گیا۔ چھٹیوں میں جب گھر آتا تو جیسے اسکول کے دیگر ماسٹروں سے ملتا ویسے ہی داؤ جی کو بھی سلام کراتا۔ اب وہ مجھ سے سوال وغیرہ نہ پوچھتے تھے، کوٹ پتلون اور ٹائی دیکھ کر بہت خوش ہوتے تھے، چارپائی پر بیٹھنے نہ دیتے تھے، کہا کرتے تھے اگر مجھے اٹھانے نہیں دیتا تو خود کرسی لے لے، اور میں کرسی کھینچ کر ان کے پاس ڈٹ جاتا۔ کالج لائبریری سے جو کتابیں ساتھ لایا کرتا تھا انہیں دیکھنے کی تمنا ضرور کرتے، اور میرے وعدے کے باوجود اگلے دن خود ہمارے گھر آ کر کتابیں دیکھ جاتے۔ امی چند بوجوہ کالج چھوڑ کر بینک میں ملازم ہو گیا تھا اور دلی چلا گیا تھا۔ بیبے کی سلائی کا کام بدستور تھا۔ داؤ جی بھی منصفی جاتے تھے لیکن کچھ نہ لاتے تھے۔ بیوی کے خط آتے تھے اور وہ اپنے گھر میں بہت خوش تھی۔ کالج کی 1 سال کی زندگی نے مجھے داؤ جی سے بہت دور کھینچ لیا۔ وہ لڑکیاں جو 2 سال پہلے ہمارے ساتھ آپو ٹاپو کھیلا کرتی تھیں بنتیم بن گئی تھیں۔ سیکنڈ ایئر کے زمانے کی ہر چھٹی میں آپو ٹاپو میں گزارنے کی کوشش کرتا اور کسی حد تک کامیاب بھی ہوتا۔ گھر کی مختصر مسافت کے ساتھ ایبٹ آباد کا طویل سفر زیادہ تسکین اور سہانا بن گیا۔ انہی ایام میں نے پہلی مرتبہ ایک خوبصورت گلابی پیڈ اور ایسے ہی لفافوں کا ایک پیکٹ خریدا تھا، اور ان پر نہ ابا جی کو خط لکھے جا سکتے تھے اور نہ ہی داؤ جی کو۔ نہ دسہرے کی چھٹیوں میں داؤ جی سے ملاقات ہو سکی، نہ کرسمس کی تعطیلات میں۔ ایسے ہی گزر گیا اور یوں ہی ایام گزرتے رہے۔ ملک کو آزادی ملنے لگی تو کچھ بلوے ہوئے، پھر لڑائیاں شروع ہو گئیں، ہر طرف سے فسادات کی خبریں آنے لگیں اور اماں نے ہم سب کو گھر بلوا لیا۔ ہمارے لیے یہ جگہ بہت محفوظ تھی۔ بنیے ساہوکار گھر بار چھوڑ کر بھاگ رہے تھے، لیکن دوسرے لوگ خاموش تھے۔ تھوڑے ہی دنوں بعد مہاجرین کی آمد کا سلسلہ شروع ہو گیا اور وہی لوگ یہ خبر لائے کہ آزادی مل گئی۔ ایک دن ہمارے قصبے میں بھی چند گھروں کو آگ لگی اور 2 ناکوں پر سخت لڑائی ہوئی۔ تھانے والوں اور ملٹری کے سپاہیوں نے کرفیو لگا دیا، اور جب کرفیو ختم ہوا تو سب ہندو سکھ قصبہ چھوڑ کر چل دیے۔ دوپہر کو اماں نے مجھے داؤ جی کی خبر لینے کو بھیجا تو اس جانی پہچانی گلی میں عجیب و غریب اجنبی صورتیں نظر آئیں۔ ہمارے گھر یعنی داؤ جی کے گھر کے ڈیوڑھی میں ایک بیل بندھا تھا اور اس کے پیچھے بوری کا پردہ لٹک رہا تھا۔ میں نے گھر آ کر بتایا کہ داؤ جی اور بیبی اپنا گھر چھوڑ کر چلے گئے ہیں اور اب لوٹ کر نہ آئیں گے۔ داؤ جی ایسے بے وفا نہ تھے۔ کوئی تیسرے روز غروب آفتاب کے بعد جب میں مسجد میں نئے پناہ گزینوں کے نام نوٹ کر کے اور کمبل بھجوانے کا وعدہ کر کے اس گلی سے گزرا تو کھلے میدان میں 100-200 آدمیوں کی بھیڑ جمع دیکھی۔ مہاجر لڑکے لاٹھیاں پکڑے نعرے لگا رہے تھے اور گالیاں دے رہے تھے۔ میں نے تماشائیوں کو پھاڑ کر مرکز میں گھسنے کی کوشش کی، مگر مہاجرین کی خونخوار آنکھیں دیکھ کر سہم گیا۔ ایک لڑکا کسی بزرگ سے کہہ رہا تھا، ساتھ کے گاؤں میں گیا ہوا تھا، جب لوٹا تو اپنے گھر میں گھستا چلا گیا۔ کون سے گھر میں؟ بزرگ نے پوچھا۔ رہتکی مہاجروں کے گھر میں، لڑکے نے کہا۔ پھر؟ بوڑھے نے پوچھا۔ پھر کیا انہوں نے پکڑ لیا؟ دیکھا تو ہندو نکلا۔ اتنے میں اس بھیڑ سے کسی نے چلا کر کہا، اوئے رانو جلدی آ، وے جلدی آ، تیری سامی، پنڈت تیری سامی۔ رانو بکریوں کا ریوڑ باڑی کی طرف لے جا رہا تھا، انہیں روک کر اور ایک لاٹھی والے لڑکے کو ان کے آگے کھڑا کر کر وہ بھیڑ میں گھس گیا۔ میرے دل کو ایک دھکا سا لگا جیسے انہوں نے داؤ جی کو پکڑ لیا ہو۔ میں نے ملزم کو دیکھے بغیر اپنے قریبی لوگوں سے کہا، یہ بڑا اچھا آدمی ہے، بڑا نیک آدمی ہے، اسے کچھ مت کہو، یہ تو خون میں نہائی ہوئی چند آنکھوں نے میری طرف دیکھا اور نوجوان گنڈاسی تول کر بولا، بتاؤں تجھے بھی، آ گیا بڑا حمایتی بن کر، تیرے ساتھ کچھ ہوا نہیں نا؟ اور لوگوں نے گالیاں بک کر کہا،
انصار ہوگا شاید۔ میں ڈر کر دوسری جانب بھیڑ میں گھس گیا۔ رانو کی قیادت میں اس کے دوست داؤ جی کو گھیرے کھڑے تھے اور رانو داؤ جی کی تھوڑی پکڑ کر ہلا رہا تھا اور پوچھ رہا تھا، اب بول بیٹا، اب بول۔ اور داؤ جی خاموش کھڑے تھے۔ ایک لڑکے نے ان کی پگڑی اتار کر کہا، پہلے بودی کاٹو بودی، اور رانو نے مسواکیں کاٹنے والی درانتی سے داؤ جی کی بودی کاٹ دی۔ وہی لڑکا پھر بولا، بلا دیں جے، اور رانو نے کہا، جانے دو، بڈھا ہے، میرے ساتھ بکریاں چرایا کرے گا۔ اور پھر اس نے داؤ جی کی ٹھوڑی اوپر اٹھاتے ہوئے کہا، کلمہ پڑھ پنڈتا۔ داؤ جی آہستہ سے بولے، کون سا؟ رانو نے ان کے ننگے سر پر ایسا تھپڑ مارا کہ وہ گرتے گرتے بچے اور بولا، سالے کلمے بھی کوئی 5-7 ہیں۔ جب وہ کلمہ پڑھ چکے تو رانو نے اپنی لاٹھی ان کے ہاتھ میں تھما کر کہا، چل بکریاں تیری انتظاری کرتی ہیں۔ اور ننگے سر داؤ جی بکریوں کے پیچھے یوں چلے جیسے لمبے لمبے بالوں والا فریدہ چل رہا ہو۔